اسی طرح باہمی رضامندی سے اگر وہ الگ ہو جائیں تو یہ جو ہے وہ خلا ہوگا۔ او بھئی عورت کے لیے تو باہمی رضامندی کی تم نے قید لگا دی، تو بھئی اگر یہ ترازی ہے تو پھر مرد کی طلاق کے لیے ترازی کی شرط کیوں نہیں لگاتے؟ جو مرد کا حق ہے اس کو تم نے آزاد چھوڑ دیا، اس کے لیے تو شرط نہیں لگاتے کہ اگر بیوی راضی ہوگی تو طلاق ہوگی، اگر بیوی طلاق لینے کو راضی نہیں تو خامد کو طلاق دی ہوئی طلاق خامد کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہاں کیوں نہیں حکم لگاتے بھائی؟ عورت کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو؟ عورت کو حق اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ جو حق اللہ نے دیا پنچایت کی صورت کے اندر اس طرح سے تنازع کا عورت کی خلاصی کا حنفی اس کے منکر ہے، حالانکہ فقہ حنفی یہ کوئی کامل دین تھوڑا ہے، یہ فقہی مذہب بھی ایک ناقص ہے۔ بھئی جس طرح آپ تو یہ وعدے حق شریعت نے دیا ہوا نا، کتنے مسائل ہیں فقہ حنفی میں جو عورتوں سے متعلقہ ہیں، فقہ حنفی میں ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ جب عورتوں کے مسئلہ یہی مفقود الزوج کا مسئلہ تھا اور بھی مسائل ہیں عورتوں کے، ان میں عورتوں کا کوئی حل فقہ حنفی میں موجود نہیں تھا۔ پھر اس حل کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی نے مفتی شفیع صاحب کی جو ہے کیا معاونت سے یا ان کے مشورے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی حلیلہ ناجزہ، ٹھیک ہے جی، ہیلہ ناجزہ، ٹھیک ہے، جو ہے فی حلیلۃ العاجزہ، فی حلیلۃ العاجزہ، بھئی یعنی ایک ارجنٹ ہیلہ جو ہے ایسی اور بیوی کے بارے میں، حلیلہ کہتے ہیں بیوی کو جو ہے وہ مجبور ہے، اس کے لیے فوری طور پہ جو ہیلہ ہے اس کا بیان۔ اب وہ کتاب لکھی کہ عورتوں کے کئی مسائل، کئی مشکلات، کئی پیچیدگیاں ہیں جن پیچیدگیوں کا حل فقہ حنفی میں نہیں تھا، ان کا حل مالکی جو ہے وہ فقہ سے جو ہے وہ لے کر کے، مالکی علماء کے اقوال کو لے کر کے ان کی بنیاد پہ عورتوں کے مسائل کو حل کیا گیا، اور کتاب کا نام رکھا حلیلہ ناجزہ، ٹھیک ہے جی، فی الحلیلۃ العاجزہ۔ تو اب جب وہ مشکلات حل کر لیں، یہ حق تو شریعت نے دیا ہے، او بھائی اس کا انکار کیوں ہے؟ اور اس پہ بڑے ہی لوگ اس معاملے کے اندر چی بچی ہیں اور منکر ہے اس معاملے، حتیٰ کہ مفتی شفیع صاحب یہ تقی عثمانی کے والد ہیں، جس کی تفسیر معرف القرآن جو ہے وہ ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ حالانکہ مفتی صاحب اکثر جگہ پر خوب اچھی ابحاث کرتے ہیں، لیکن جب باری آئی یہاں پر جو ہے وہ کھلے گی تو بڑی ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ کان لپیٹ کے اور جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ پھیر کے یہاں سے گزر گئے۔ اب یہ خاموشی کس بات کی گماز ہے؟ بھئی ظاہر بات ہے اگر بولتے ہیں تو پردہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر جو ہے وہ انکار کرتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ انکار کیا تو مسئلہ خراب ہوگا، اس لیے اقرار کیا تو جو ہے وہ وراثتی مذہب جو ہے وہ جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے خاموشی میں شاید انہیں عافیت سمجھی۔ اور مفتی صاحب جو اچھی خاصی بحث کرتے ہیں اکثر جگہ پر، یہاں سے خاموشی سے جو ہے وہ گزر گئے تاکہ مجھے یہ بتانا نہ پڑے کہ میں حلالے میں ہی جو ہے خلے کا منکر ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ خلے کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ خلے کے انکار کے بعد دوسرا ایک اور بڑا ظلم یہ کیا، وہ ظلم یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کے اندر تبدیلی کا رستہ اختیار کر لیا۔ اور شریعت کے اندر تبدیلی کا طریقہ کیا کیا؟ اب دیکھو، ایک ہے طلاق، یہ حق ہے مرد کا، جس طرح جو ہے 28واں پارہ اس کے شروع میں سورہ مجادلہ ہے نا، سورہ مجادلہ کے اندر زہار کا بیان ہے۔ زہار کا حق بھی اللہ نے صرف مرد کو دیا، بیوی کے پاس نہیں ہے۔ یہ شریعت کے وہ حقوق اور رائٹس ہیں جو شریعت نے مرد عورت میں سے بعض افراد کو دیے ہیں، تو جو حق رائٹ جس کو ملا ہے وہ اسی کے لیے حاصل ہے، دوسرے کو وہ رائٹ نہیں۔ اب دیکھو نا، وہ آپ پوری سورت پڑھ لیں، جو ہے وہ آیتیں جو ہے سورہ مجادلہ کی آیات جس کے اندر زہار کا بیان ہے، تو یہ حق مرد کے پاس ہے کہ خامد بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے اپنی ماں سے ساتھ یا محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، انت علیہ کا ظہر امی، کہ
کہ تم میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کی کمر ہے، یا تم میرے لیے بہن کی طرح، اسی طرح محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ وہ حرمت میں تشبیہ دے دے تو جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح بیوی اگر بالفرض خامد کو آگے سے کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرا باپ ہے، اور کہہ بھی حرمت کے ارادے سے، تو اس کی بات تو لغو ہے، وہ بات تو اس کی فضول ہے، لیکن وہ خامد بیوی بھی حرام نہیں ہوگا، کفارہ نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ وہ اس لیے نہیں پڑے گا کہ وہ حق زہار شریعت نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اسی طرح طلاق کا حق مرد کو بات، جس طرح خلا طلاق اور زہار حق مرد کا حق ہے، اسی طرح خلا عورت کا حق ہے۔ اب کیا کیا فقہ حنفی میں اس کے لیے ظلم یہ کیا کہ ہوئے کتنے بے توفیق، یہ فقیہان حرم خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ اب کیا کرو، شریعت بدلو، شریعت کے اندر کو تبدیلی کر لو۔ بھئی وہ کیا، وہ یہ ہے کہ ایسا کرو جو ہے عورت کے لیے نکاح کے موقع پر طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کی بجائے عورت کو دلا دو۔ اور یہ ظلم کیا کہ جو ہے پاکستانی قانون سازی کے اندر بھی یہ ظلم کر کے نکاح نامے کے اندر باقاعدہ طور پر یہ فقرہ درج کروا دیا گیا، دو جب پرت ایک جو بھی 4 پرت ہوتے ہیں نکاح کے، ٹھیک ہے، جو 4 ورق جو ہوتے ہیں، جو بھی ورق آپ اٹھائیں گے، پہلے ورق جو دوسرا کوئی بھی ورق ہے، اس کی بائیں جانب جو ہے سب سے اوپر جو لائنیں ہوگی، آپ ان کو کبھی نکاح نامے کی لائنیں پڑھیے بائیں جانب والی، اس میں لکھا ہوتا ہے آیا خامد نے حق طلاق بیوی کو تفویض کر دیا یا نہیں۔ او بھائی جب یہ حق شریعت نے مرد کو دیا ہے تو بیوی کو کیسے تفویض ہو سکتا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا ظلم ہے۔ حق رب نے مرد کو دیا ہے تو بھائی شریعت کے اندر یہ حق عورت کو حاصل ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، اللہ کے ہر معاملے میں حکمت ہوتی ہے۔ عورت کے اندر کئی ایک کمزوریاں ہیں، بات سمجھے؟ عورت جذباتی بھی ہے، جلدی مشتعل ہو جاتی ہے، عقل میں کمزور ہے، عورت کے اندر ناشکری کا پہلو بھی غالب ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جو ہے اکثر عورتیں میں نے دیکھا، اور جنت میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا تو کثیرن اللعن و تکفرن العشیر، عورتوں میں 2 خامیاں، ایک تو لعن تن بڑی کرتی ہیں، دوسرے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن دہرا، اور اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ایک زمانہ بھر بھی نیکی احسان کرتا رہے نا، اور پھر کسی موقع پر جو ہے وہ تو اس کی ضروریات پوری نہ کر پائے، تو وہ کہہ دے کہ مجھے تو تیرے گھر میں کچھ ہے نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ کئی ایک طبی کمزوریاں ہیں عورت میں۔ تو اب اگر یہ حق طلاق عورت کو دے دیا جاتا تو گھروں کا یہ جو خاندانی نظام ہے برباد ہو جاتا۔ تو اس لیے اسلام نے، اللہ نے حکمت رکھی کہ خامد جو ہے وہ عقل میں پختہ ہوتا ہے، معاملات کے اندر جو ہے وہ ضابط ہوتا ہے، قوام اس کو قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی تقسیم جو ہے وہ فطرتی تقسیم ہے، اور رب نے یہ حق مرد کو دیا۔ تم جو ہے خلاف فطرت شریعت کے قانون کو جو ہے وہ مولڈ کر کے یا موڑ کے تم نے حق کس کو دے دیا؟ نکاح نامے میں لکھ دیا کہ عورت طلاق جو ہے وہ عورت کو تفویض کر دیا یا نہیں۔ او بھائی جو حق رب نے کسی فرد کو دیا ہے، میرے آپ کے دینے سے، لکھنے سے، کہنے سے، بدلنے سے، اقرار کرنے سے، اعلان کرنے سے، یاد رکھیے وہ رب کا دیا حق کسی دوسرے فرد کو منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہ یورپ کا ٹرانسجینڈر سسٹم نہیں ہے، یہ یورپی تہذیب کا ظلم ہے، جہاں حق طلاق کا مرد کو بھی ہوتا ہے عورت کو بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ آسمانی الہامی شریعتوں کے منکر ہیں، اور یہاں بھی یہ ظلم ہے معاملہ کا۔ تو اب طلاق کا انکار تو پہلے نمبر پر تو یہ ظلم کیا، شریعت پہلے نمبر پر کیا کیا؟ خلع کا انکار کیا، پھر شریعت میں تبدیلی کی، اور حق طلاق جو تھا وہ تفویض کا معاملہ پیدا کر دیا۔ وہ بھائی اب قابل غور بات یہ تفویض کا سسٹم نکالا کہاں سے؟ اب اس کے لیے شریعت کے معاملات کے اندر ایک اور ظلم شروع کر دیا۔ وہ ظلم یہ ہے، ہم جو ہے اختصار سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہوا کیا، آپ نے جو ہے وہ فقہی کتب اگر پڑھی ہوں گی، اور میرا خیال اکثر نے پڑھی ہوئی ہیں جو ساتھی بڑی کلاسوں کے ہیں،
کہ آپ نے طلاق کے اندر معاملہ پڑا ہوا، حدیث میں بھی یہ بحثیں آتی ہیں، طلاق کنائی، طلاق کنائی۔ طلاق کنائی کا مطلب ہوتا ہے جس میں صریح لفظ طلاق استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بیوی کی جدائی، اپنے سے دوری، علیحدگی پر دلالت کرتے ہیں، لیکن وہ طلاق کے مفہوم میں واضح نہیں ہوتے۔ مثلا بندہ کہتا امرو کے بے یادے کے، لا ٹھیک ہے ابھی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ وچ، ٹھیک ہے، یا حبلو کے علا غاربے کے، تیری رسی تیرے کندھے پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے جی، یا ٹھیک ہے جی تو جو ہے مجھ سے جو ہے تو میری جان، پنجابی کے تو میری جان چھڈ۔ بھئی اب مقصد کیا؟ یہ الفاظ جتنے بھی اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ الفاظ جو ہیں یہ محتاج ہوتے ہیں خامد کی نیت کے، اور جب تک خامد جو ہے اس کی نیت طلاق کی نہ ہو، کنایا کے الفاظ بولے ہوئے ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو اب طلاق تفویض، پہلے تو شریعت میں تبدیلی کی، پھر اگلا ظلم کیا کیا؟ اگلا ظلم یہ کیا کہ وہ طلاق کنائی کے معاملات جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ خامد بیوی کے درمیان تنازع ہو گیا، خامد کہتا نہیں میرا مقصد یہ تھا، وہ کہتی نہیں میرا یہ تھا، تو شریعت نے اس کے اندر خامد کی بات کا اعتبار رکھا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، میاں بیوی کے معاملات کی جو الجھن ہے اس کا حل کیا جائے گا۔ آپ پہلے نمبر پر یہ طلاق تفویض جو ہے نا، اس کے لیے شریعت کی جو آیت تخییر ہے نا اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ سورۃ احزاب نکالیے جہاں 22واں پارہ ختم ہوتا ہے، قرآن جی نکالیے، آیت تخییر نکالیے، ساتھ ضمن یہ مسئلے بھی ہمارے پڑھے جائیں گے، کچھ نہ کچھ معاملہ حل ہو جائے گا۔ چلیے جی نکل آئیے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحصنات منکن اجرا عظیمہ۔ آ گئی؟ اب پہلے اسے ایک بات سمجھیے، سب سے پہلے یہ طلاق تفویض، یہ بات اس لیے سمجھنی ضروری ہے، ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت شاندار محقق تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس مسئلے میں طلاق تفویض کے معاملے میں ان کو بھی غلطی لگی ہے، اگرچہ وہ جو ہے خلے کے منکر نہیں، خلے کے تو وہ قائل تھے، لیکن طلاق تفویض جو نکاح نامے کے اوپر یہ جو سسٹم جو ہے وہ کر دیا گیا ظلمن حق طلاق تفویض کا، تو یہ اس میں شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو بھی اس مسئلہ میں غلطی لگی ہے، وہ بھی بعض ادلہ کی بنا پہ اس بات کے قائل تھے کہ جی طلاق تفویض کی، لیکن اس کے اندر جس چیز کو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں لوگ طلاق تفویض کی، پہلی دلیل ان کی قرآن مجید کی بجائے ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان احق الشروط ان توفوا بما استحللتم به الفروج، کہ وہ شرط جو سب سے زیادہ وفا کا حق رکھتی ہے، جس کو سب سے زیادہ بڑھ کے پورا کرنا ضروری ہے، یہ وہ شرطیں ہیں جس کے ساتھ تم جو ہے عورت کی عزت کو حلال کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں دیکھیے جی جب جو ہے نکاح کے موقع پر جب جو ہے فریقین کے اندر گواہوں کی موجودگی کے اندر یہ شرط طے ہو گئی تو بھئی پھر ہو گئی، جب شرط طے ہو گئی تو پھر حق اس کو منتقل ہو گیا۔ او بھئی کیسے منتقل ہو گیا؟
اللہ کے بندوں، شریعت نے حق طلاق دیا ہی مرد کو، عورت کو دیا ہی نہیں ہے کہ آپ باہمی شرائط کے ساتھ رب کی حلال حرام ہو سکتی ہے یا حرام حلال ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے یہ حدیث ان احق شروط ان توفوا بما استحللتم بالفروج، اس کو حق مہر کے بیان کے اندر جو وہ ذکر کیا ہے کہ نکاح کے موقع پر حق مہر سے متعلقہ معاملات، نکاح کے معاملے کو جو معقد کرنے کے لیے جو آپس کی شرائط طے ہوں، اس سے اس حدیث کا تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں باہمی رضامندی جو بھی حرام کو حلال کر لو تو وہ حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح آپ نکاح کے موقع پر اور کوئی جو ہے وہ ظالمانہ شرط لگا دیتے، جیسے شریعت کسی حکم پہ زد پڑتی ہو، تو کیا خیال ہے وہ حکم جو ہے اس سے شریعت بدل جائے گی، وہ شرط باطل ہوگی۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو المسلمون علی شروطہم، یاد رکھو مسلمان جو ہیں ان کی شرطوں کا اعتبار ہوگا، وہ اپنی شرطوں پہ قائم ہوں گے، ان کی شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ الا شرطن، ما سوائے ایسی شرط کے احل حراما او حرم حلالا، ما سوائے اس شرط کے جو اللہ کے کسی حرام امر کو حلال کر دے یا حرام کو وہ حلال کر دے، جو شرط شریعت کے احکام میں تبدیلی پیدا کرے وہ شرط کیا ہوگی؟ حرام۔ تو بھئی یہ حق تو رب نے مرد کو دیا، تم اس کے حق کو چھین کے عورت کو دے رہے ہو، تو یہ تو شریعت میں تبدیلی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کا انداز دیکھیں جی، اسی آیت میں اللہ نے کیا فرماتی ہے، یہ خلے کا بیان کر کے کیا کہا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم۔ بھائی دیکھو یہ اللہ کے قانون ہے، اللہ کے حدیں ہیں، تو اللہ نے نکاح و طلاق خلا اس کو اپنا قانون حد قرار دیا ہے، یہ حدود اللہ ہے، قانون الہی ہے۔ اور بھائی رب کا قانون میری آپ کی شرطوں سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہوگا کہ ہم رب کے قانون کو اپنی جعلی شرط کے ساتھ جو اپنی خود سادہ شرط سے بدلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تلک حدود اللہ کے الفاظ کھڑے ہیں، حق شریعت کا کھڑا ہے، حدیث کھڑی ہے المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا۔ اسی طرح آپ دوسری حدیث دیکھ لیں نا، وہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث دے رہے ہیں، اس میں کیا تھا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے وہ غلام تھی، لونڈی تھی نا، ان کے مالکوں نے کہا ابھی اچھا بریرہ رضی اللہ عنہ تو اگر آزاد ہونا چاہتی ہے نا، ٹھیک ہے جو ہے تو ہم سے معاملہ طے کر لے، ہماری مطلوبہ رقم ہمیں دے دے تو آزاد ہو جا۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے کرنا تھا، وہ ماں جی کے پاس آئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ماں جی کے پاس آ کر کے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ماں جی میں اس طرح اپنے مالکوں کے ساتھ میں نے جو ہے وہ معاملہ طے کیا، میں آزادی چاہتی ہوں۔ تو آپ نے ماں جی نے کہا ٹھیک ہے ان سے پوچھ لیں کہ پیسے ہم دے دیتے ہیں تیرے جتنا بنتے ہیں، فی کل آمن اوقیتن، لیکن یہ ولا ہماری ہوگی، آزادی کے نتیجے کے اندر وہ نسبت جو ہے حق وراثت جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوگا۔ تو جب مالکوں سے بات کی وہ کہتے ہیں نہیں ماں جی نے پیسے دینے، ماں جی پیسے دے دیں، آپ کی آزادی کروا دیں، ولا نہیں ہم دیں گے، یہ جو ہے آزادی کی نسبت ہے، یہ جو حق وراثت ہے نا یہ نہیں ہم دیں گے۔ ماں کہ لونڈی کی اولاد اگر نہ ہو تو مالک وارث ہوتے ہیں، میں یہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ماں جی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ آیا ہے، تو وہ ولا کے معاملے میں انکاری ہیں اور وہ شرط لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اشتریہا، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ تم بریرہ کو خریدو، فآتقیہا، آزاد کر دے خرید کے بریرہ کو، فإنما الولاء لمن آتقہ، ولا اسی کی ہوگی جو آزاد کرتا ہے۔ پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیے اور جمع کر کے لوگوں کو جو اپنے بات ارشاد فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، وہ الفاظ قابل غور ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگوں ما بال اقوام یشترطون شروطا، کیا ہو گیا لوگوں کو، لوگ ایسی ایسی شرطیں لگانے لگ گئے ہیں، لیست فی کتاب اللہ، جو اللہ کی قانون میں نہیں ہے، رب کی کتاب میں، کتاب سے مراد دین ہے، کیونکہ شریعت کے اندر کتاب کا لفظ جو ہے وہ قرآن پر بھی بولا جاتا ہے، قرآن و حدیث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کا لفظ قرآن اور حدیث دونوں پہ بولا، حدیث رسول کو بھی نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ کہا ہے، صحابہ کرام بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ سمجھتے تھے۔ تو یہاں بھی مراد جو ہے ما بال اقوام یشترطون شروطا،
کہ کیا ہوگا، لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کے قانون، اللہ کے دین میں وہ شرطیں ہی نہیں ہیں. کل شرط لیست فی کتاب اللہ، جو شرط بھی دین کے اندر نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، فہو باطل، وہ شرط باطل ہے. وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 ہی شرطیں. اب دیکھو خلاف شریعت جو شرط لگائی جائے وہ شرط کیا ہوتی ہے؟ باطل. تو کہ جی نکاح کے موقع پر فریقین کی موجودگی میں لکھ دیجیے جو ہے وہ طے ہو گیا معاملہ، حتیٰ کہ اس کے اوپر گواہ بنا کے اس پہ سائن ہو گئے. بھائی ہو جائے سائن. جب شریعت کا قانون ہے تو تیرے میرے گواہوں سے، تیرے میرے سائن سے، تحریر جو ہے لکھ لینے سے وہ رب کا قانون بدل نہیں سکتا. دوسرا استدلال وہ کرتے ہیں یہ آیت تخییر ہم نے اب نکالی. اب یہ آیت تخییر کیا ہے؟ اللہ نے فراوانی کر دی نا. اس کا پس منظر یہ تھا، جب اللہ نے فراوانی کر دی، ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو گئی، یا رسول اللہ ہمیں خرچہ دیں، ہمیں فلاں چیز دیں. دیکھیں نا اب اللہ نے فراوانی کر دی ہے. تو نبی علیہ السلام بڑی محبت، پیار، نرمی اختیار کرنے والے. تو جب اسرار بڑا نا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی. دیکھو ایک ہے نبی کا ساتھ، ایک ہے دنیا کا مال و دولت. فیصلہ کر لو، نبی کی رفاقت چاہیے کہ دنیا کا مال و دولت چاہیے. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو، کہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں آیت تخییر. اس کو کہتے ہیں آیت تخییر، اختیار دینے والی آیت. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی سجدہ خوبصورتی چاہیے، دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی سجاوٹ، دنیا کی سجدہ چاہیے، فتعالینا، تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں کو تھوڑا بہت ساز و سامان دے دیتا ہوں، واسرح سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے تم سے رخصت کر دیتا ہوں. وان کنتن تردن اللہ ورسولہ، ہاں اگر تمہیں اللہ اس کا رسول چاہیے، والدار الآخرہ، اور آخر کا گھر چاہیے، فإن اللہ اعد للمحصنات منکن اجرا، تو اللہ نے پھر نیک لوگوں کی عورتوں کے لیے تو بڑے عظیم اجر تیار کر رکھے ہیں. اب دیکھیے اختیار دے دیا کہ دنیا لینے کے اللہ اس کا رسول چاہیے. تو ماں جی کے پاس اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، تو ماں کہا عائشہ جلدی نہ کرنا، والدین سے مشورہ کر لینا. تو جب مشورہ کیا، قربان جائیں صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور ماں جی کے دین پر، اور ماں جی کے انتخاب پر. ماں جی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مشورہ کی کون سی بات ہے، مجھے اللہ کا رسول چاہیے، مجھے دنیا کا مال و دولت، مجھے دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، مجھے اللہ اس کا رسول چاہیے. یہ مومنوں کی ماں ہے جس کا معیار رب کا دین ہے. کتنا کمینہ ہوگا جس کو ماں سے بغض ہے اور ماں کے بارے میں بدگمان ہوگا. چلیے جی، بہرحال تو اب بھائی یہ تخییر طلاق نہیں ہے، یہ جو ہے اختیار جو ہے ان کو دیا گیا. جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو اختیار کیا تو معاملہ ختم ہو گیا. اس میں تو طلاق والا معاملہ ہی کون نہیں. یہ تھوڑا کیا کہ اپنے اوپر طلاق ڈال لو یہ تمہیں طلاق ہو جائے گی. یہ تخییر جو ہے اس لیے یہ طلاق شمار نہیں ہوتی. تو اس کا تو تعلق ہی وہ معاملہ جو میاں بیوی میں نزاع بنا اس کا حل تھا بھی ٹھیک ہے، دو آپشن ہے، جو سے اختیار کرنا کر لو. دنیا چاہیے تو اسر وسر رہ جائے، امتعکن واسرحکن سراحا، یہ نہیں ہے کہ اختیار میں خود بخود طلاق ہو جائے گی. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، طلاق پھر بھی خامن دے گا. ٹھیک ہے اب دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے لے لو، پھر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے نمبر پر پھر جو احادیث میں آپ نے لفظ پڑھے نا، بات اختصار سے آگے بڑھا لیں. جتنی بھی آیات ہیں جن کے اندر میاں بیوی کا کوئی تنازع ہوا، خامن کہتا ٹھیک ہے جا جان چھڑ، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، ٹھیک ہے جا، تجھے جو اختیار ہے امروں کے بے یادے کے، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے تو جو ہے اپنے آپ کو طلاق دے لے. یہ جتنا بھی معاملہ ہے نا، اب یہ معاملہ اس سے سارے طلاق کنائی کے ہیں. بھئی خاں بیوی اپنے کو طلاق ڈال لیتی ہے، اور بھئی بیوی طلاق ڈال بھی لے تو یہ جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، اصل میں وہ حق خامد کا ہے. پھر اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اگر بیوی طلاق ڈال لیتی ہے وہ ایک رجی طلاق ہوگی کہ طلاق بائن ہوگی. فار ایگزامپل بیوی نے طلاق ڈال لیا اپنے اوپر، تو اگر تو وہ طلاق رجی ہے تو بیوی تو فائدہ پھر کوئی نہ ہوا، خامد صلح کر لے گا کہ چل آئندہ میں اختیار نہیں دیتا، مسئلہ تو پھر وہیں رہ گیا. اگر وہ تو اختلاف ہو جائے، فین طلاق آ رہا، میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا، وہ کہتا میں نے ایک اختیار تھا، کہتے میں تیندہ انہیں بھی اختیار دیتا، تو حلفا خامد سے جو قسم لی جائے گی، خامد قسم دیتا ہے میں تو ایک اختیار دیتا، وہ معاملہ پھر ختم ہو گیا. تو خیر مختصر یہ کہ یہ طلاق کنائی کے جتنے الفاظ ہیں ان سے طلاق جو ہے
تفویض کا جو ہے وہ حکم جو ہے کشید کرنا، یہ بھی سراسر ظلم ہے۔ اس کی تفصیل آپ نے پڑھنی ہو نا تو مفسر قرآن جو ہے محترم آفت صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ رحمتً واسعہ نور اللہ مرقدہ جو ہے اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، سبائیت کے ایوانوں کے اندر بحمدللہ وہ ایک جو ہے بہت بڑے جری جو ہے وہ عالم تھے، جس نے جو ہے سبائیت کی صفوں کے اندر الحمدللہ تباہی مچائی، اور مودودیت جیسا جو ظلم تھا صحابہ کرام کے بارے میں اس کے بھی تاربود بکھیرے، اور مودودیت کا صحابہ کے خلاف ظلم کے اس کو انہوں نے تیہ پانچا کیا، بحمدللہ صحابہ کا دفاع کا حق ادا کیا۔ آج بھی کئی کمینے ایسے ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ لیبل لگاتے ہیں حدیث کا، لیکن ان کمینوں کو در پردہ بغض ہے جو ہے وہ صحیح جو ہے صحابہ کرام سے، اور تال نکالتے ہیں صفصہ یوسف رحمۃ اللہ رحمتً واسعہ پر کہ الیاذ باللہ کہ وہ جو ہے ناسبی ہیں، معاذ اللہ قطعاً حافظ صلاح الدین صاحب ناسبی نہیں، وہ حقیقی اہل سنہ والجماعت ہے۔ ان کو ناسبی کہنے والا حقیقت میں خود پلید رافضی ہے، اور وہ اپنے بغض کی بنیاد پر جو ہے ان پہ نجائز تہمت لگاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے جو ہے وہ خلا اور طلاق کے موضوع پر، جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان یوسف نے شائع کی ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، اس میں جتنی تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی۔ تو ایک تو اس خلے کے انکار کے لیے سہارا لیا کس کا؟ یہ جو ہے وہ طلاق تفویض کا۔ تو یاد رکھیے یہ عورت کو حق منتقل نہیں ہوتا، نکاح نامے میں بھی یہ جو چیز لکھی ہے یہ سراسر ظلم ہے اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ چلیے جس سے آگے چلیے جی۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، فی مفدت بھی ہی، تو بھئی عورت جو حق مہر ہے تو یہ خلا جو ہے نا دو طرح سے ہوتا ہے، ہم نے بتا دیا آپ کو۔ ایک یہ ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ خامد کو، خامد جیسے عدالت کہتی ہے تو طلاق دے دے، تو خامد کے حکم پر تو جو عدالت پنچایت کے حکم پر جو خامد طلاق دیتا ہے وہ خلا شمار ہوگا۔ اگر خامد جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، جب رجوع جو ہے وہ جو ہے حق مہر نہیں دیتا یا طلاق نہیں دیتا یا جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے عدالت پنچایت کا فیصلہ وہ بھی شرعاً نافذ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے انفی منکر کہتے وہ کیوں نافذ ہوگا؟ وہ بھئی وہ نافذ اس لیے ہوگا کہ شریعت نے ان کو حکم کی اتھارٹی دی ہے، فیصلے کیا دی ہے اتھارٹی، کہ اگر میاں بیوی کا تنازع ہو جائے میں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے لے لو، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے لے لو، ٹھیک ہے۔ اب اگر جو ہے وہ فیصلہ مرد عورت کی طرف سے لے ایک فیصلہ کرنا لینا ہے تو بھئی قرآن انہیں کہتا ہے، ان کا وصف کیا ہے؟ حاکم۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا۔ او بھئی اگر وہ عدالت وہ پنچایت آپ اس کو حکم ہی تسلیم نہیں کرتے، جبکہ شریعت اسے حکم قرار دے رہی ہے، اس کو جو ہے وہ فیصلے کی اتھارٹی دے رہی ہے، تو بھئی وہ حکم نہیں، اس کا اگر فیصلہ ہی نافذ نہیں ہونا تو وہ حکم کس بات کا ہوا؟ بھئی اس کی حکم کی حیثیت ہی کیا رہے گی پھر اگر اس کا فیصلہ ہی نافذ نہیں ہونا تو قرآن کے الفاظ بھی بڑے واضح ہیں کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ الفاظ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ یہ تقی عثمانی جو ہے یہ بھی ظالم انسان جو جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس کو شیخ الاسلام کہنا بھی اسلام کی توہین ہے۔ ایسے ضدی متعصب مقلد جو ہیں یہ لوگ تو فرقہ واریت کے بدترین پٹے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ شیخ الاسلام کہنا اسلام کے اوپر داغ لگانے کے مترادف ہے کہ جن لوگوں کی تنگ نظری کا عالم یہ ہے کہ وہ رقیق طویلیں کر کے یہودیانہ ہیلے کر کے جو ہے وہ شریعت کے احکام کو بدلنے پہ کھڑے ہیں۔ یہ پورا میزان بینک کا سود کس پہ کھڑا ہے؟ یہ تقی عثمانی کے یہودیانہ ہیلوں پہ کھڑا ہے۔ کیوں؟ بیٹے مران جو ہے عثمانی کا شعر ہے اس کے اندر سارا معاملہ اس کے اوپر کھڑا، حتیٰ کہ حلالے جیسا ملعون عمل جو ہے اس کو جو ہے وہ حلال قرار دینے کے لیے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے اس نے جو اپنے الزام کے مطابق 7 دلیلیں قائم کرنے کی کوشش کی ہیں، اور سود کا جواز یہ دے ایسا، اور حدیث رسول کے انکار کے لیے سینہ تان کے تقی عثمانی یہ کہے 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر ہر حال کے اندر جو ہے وہ امام کے قول کو مان
ماننا لازم ہے، اگرچہ امام کی بات جو بظاہر قرآن کے خلاف ہی ہو، حدیث کے خلاف ہی آ جائے۔ یہ آپ بحث پڑھ لیں تقی عثمانی کی درس ترمذی ہے نا، درس ترمذی کے اندر تقلید کا ائمہ کی تقلید کا مسئلہ نکالے، ائمہ کی تقلید کے تحت باقاعدہ تقی عثمانی یہ لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں ان پر ہر حال میں امام کی تقلید ہی واجب ہے، اگرچہ بظاہر وہ مسئلہ ان کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی ہونا۔ تو ایسے فرقہ پرست متعصب آدمی، انید آدمی، اور جو فرقہ وریت کی ضد میں حدیث رسول کے انکار پہ ہو، یہودیانہ طویلیں کرتا ہو، اور ملعون عمل کو شرعی جواز بخشنے کے اوپر وہ جو ادھار کھائے بیٹھا ہو، لوگوں معذرت کے ساتھ ایسے بندے کو شیخ الاسلام نہیں کہتے، اس کو آپ شیخ الفقہ حنفیہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ کی فقہ کے وہ شیخ ہیں، آپ انہیں کہیں آپ کو مشایخ حنفیہ میں سے شمار کریں، آپ کا حق ہے، لیکن خدا را اسلام پہ یہ ظلم نہ کرے کہ ایسے جو ہے تنگ نظر لوگ، ایسے ہیلے باز لوگ، ایسے حرام کاموں کو حلال کا جواز بخشنے والے، ایسے سود کو جو ہے یہودیانہ ہیلوں سے حلال قرار دینے والے، یہودیانہ عمل کا کہ مرتکب، خدا را ان لوگوں کو شیخ الاسلام اتنا عظیم لقب جو ہے نا، اس کو جو ہے وہ گندا نہ کریں، اس کو جو ہے وہ معاملہ نہ کریں، اسی یہ جو ظلم ہوتا ہے صرف اپنے اکابر کو منوانے کے لیے شیخ الاسلام جی، حالانکہ ہے کون؟ یہ شیخ حنفیہ ہیں، شیخ الاسلام نہیں ہے، اور شیخ حنفیہ میں بھی شیخ حنفیہ فقہ حنفیہ کے شیخ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے فرقے کے وہ لیڈر ہیں، آپ کے لیے سود حلال کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے یہودیانہ ہیلے کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا شیخ مانے، لیکن خدا را اسلام کے معاملہ جیسے طاہر القادری ہے، اس ظالم کو بھی شیخ کہنا توہین ہے، جو بدبخت پلید پونا رافضی ہے، پھر پلید قسم کی تحریفات کا مرتکب ہے۔ یہ ظالم لوگ جو ہیں، جو متعصب قسم کے فرقہ پرست ہیں اور نظریاتی طور پہ گمراہ رافضی ہیں، ان کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ خدا را اسلام اتنا مسکین نہیں ہے کہ آپ ایسے ظالموں کو اٹھا کے اسلام کے شیخ بنا دیں ان کو، جس طرح تھانوی کہتے ہیں، تھانوی صاحب کون تھے؟ یہ امت یہ 14ویں صدی کے مجدد تھے، جیسے حالانکہ تھانوی جیسا تنگ نظر اور متعصب آدمی شاذ و نادر ہی آپ کو ملے گا، جو بدبخت کسی بندے کو اس لیے نہیں بناتا تھا اپنی کلاس کے اندر، کہتا تھا آپ نے ہم سے حدیث پڑھنی ہے، آپ چونکہ غیر مقلدین سے حدیث پڑھ کے ہم آپ کو اپنی مجلس میں نہیں بٹھائیں گے، پہلے آپ طائب و فقہ حنفی میں شامل ہو تو پھر آپ کو حدیث پڑھائیں گے۔ جو اپنی تقلیدی نظریات میں اس قدر ضدی اور جو ہے تنگ نظر تھا، ایسے بندے کو مجدد کہنا بھی لفظ مجدد کی توہین ہے، تو اس لیے یہ مجدد فقہ حنفیہ آپ کہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اسلام پہ ظلم نہ کریں۔ اسلام کا یہ منصب ایسے تنگ نظر اور فرقہ پرست لوگوں کے لیے نہیں ہے، جن کے نظریہ، جن کا منہج درست نہیں ہے، جو اسلام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ علمی قلم کو جو ہے وہ حرام اور ظلم کے اندر حرکت دیتے ہیں۔ خدا را اسلام کے حال پہ رحم کیجیے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ تقی عثمانی کے ہم نے معاملات بیان کیے کہ ہم ان کو کیوں نہیں مانتے۔ شیخ الاسلام وہ جو قرآن و سنت کا محافظ ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کا جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے، جو ہے جس کے اندر جو ہے اسلام کا کتاب و سنت کے دفاع کے اندر جو ہے خواہ اخلاص کی بنیاد پر اور فرقہ وری سے بالا ہو کے اسلام کا دفاع کرنے والا، گہرائی سے کتاب و سنت کو سمجھنے والا، کتاب و سنت کو سمجھانے والا، یہ بندہ حق رکھتا ہے۔ جو فرقہ کے اندر جو ہے وہ ضدی متعصب ہوں اور جو ہے حرام کے جو ہے وہ اس کے جواز بچنے والے ہوں، یہودیانہ ہیلوں کے مرتکب ہوں، خدا را کیسا ظلم ہے یار، ان کو تم شیخ الاسلام کہتے ہو۔ چلیے جی بہرحال آگے چلیں جی۔ اللہ اکبر۔ مایا اب 2 طلاقیں کا ذکر آ گیا، 2 طلاقوں کے بعد بیان آ گیا فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، اب بیان آیا کس کا؟ خلع کا۔ اب خلع کے بعد پھر آ گیا تیسری طلاق کا بیان۔ تیسری طلاق کیا ہے؟ مایا فإن طلقہا، پس اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو، طلاق و مرتان میں 2 طلاقیں گزر گئیں، پھر درمیان میں خلع کا ذکر آ گیا، پھر اب آ گیا کس کا بیان؟ تیسری طلاق۔ فإن طلقہا، اگر وہ طلاق دے دے اس کو، فلا تحل لہ من بعد، تو وہ عورت اس کے بعد اس آدمی کے لیے، مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت نکاح کر لے ایسے خامد سے جو اس پہلے خامد کے علاوہ کوئی خامد ہے، کسی اور آدمی سے وہ نکاح کر لے۔ اب مسئلہ
جو سمجھنے والا ہے، ایک تو ہمارے معاشرے میں جب مسئلہ طلاق ثلاثہ آتا ہے نا تو قرآن کے ساتھ حنفیت کا اعلانیہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ ظلم مولوی سرفراز خان صفدر جیسے آدمی نے بھی کیا جو اپنی ذات کی حد تک اگرچہ علمی آدمی تھا لیکن فرقہ واریت کی عصبیت میں وہ بھی جو ہے وہ غرق تھے، فرقہ وارانہ عصبیت کی بنا پر انصاف کا خون وہ بھی کر جاتے تھے دیدہ دلیری کے ساتھ۔ بہرحال وہ چونکہ مر گئے ہیں، ہم اس کے اوپر مزید کچھ نہیں کہتے۔ تو بہرحال ان نے بھی یہ عمدۃ الاثاث کی حکم طلقات الثلاث یا اس کے اندر بھی انہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کرتے ہیں؟ پہلا ظلم یہ کیا کہ یہاں سے جو ہے وہ یکجائی 3 طلاقوں کا جو ہے وہ حکم نکالتے ہیں، قرآن سے یکجائی 3 طلاقوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی استدلال کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے جی 2 طلاقوں کے بعد اللہ نے فا کے ساتھ تیسری طلاق ذکر کر دی، اور فا جو ہوتی ہے نا یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے۔ یہ حرف جو ہوتے ہیں نا، حرفوں کے باقاعدہ معانی ہوتے ہیں نا کہ یہ حروف کے معانی کے لیے آتا ہے۔ مثال کے واو آتی ہے تو واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، مثال کے طور پر حرف عطف واو کے ساتھ کوئی چیز ذکر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جاء ابو بکر ثم عمر، جاء ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ اب جے ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے رضی اللہ عنہ، تو اس کا واو کے ساتھ جب چاروں کو ہم ذکر کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آنے میں چارے برابر ہیں، لیکن آنے کی ترتیب کیا تھی؟ پہلے کون آیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ کون پہلے آیا؟ بھائی اس کے اندر واو میں ترتیب نہیں ہوتی، آئے چاروں ہیں، جو وہ پہلے ابو بکر آیا کہ پہلے علی آئے ہیں، پہلے عمر آئے ہیں کہ پہلے عثمان آئے ہیں، کوئی بھی پہلے آ سکتا ہے۔ واو مطلق جمع کے لیے ہوتی، آنے میں چاروں شریک ہیں، ترتیب ضروری نہیں، ترتیب ہو بھی سکتی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، حرف پہلے ہوتا ہے سجدہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن واو کے ساتھ ذکر ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، تو یہ واو جمع کے لیے یا ترتیب کے لیے واو نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک ہوتا ہے ثم، ثم کا مطلب ہوتا ہے جو حرف ثم استعمال ہوتا ہے حرف عطف، ثم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ترتیب بھی ہوتی ہے اور وقفے کا مفہوم بھی ہوتا ہے، تراخی ہوتی ہے۔ مثلا ہم لفظ بولتے ہیں، یہی مثال لے لو جو پہلے ہم نے بیان کی، جاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ بھائی سب سے پہلے ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، پھر تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان آ گئے رضی اللہ عنہ، پھر تھوڑی دیر بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ اب دونوں اس کے اندر ترتیب بھی آ گئی اور وقفے کا مفہوم بھی آ گیا، کیونکہ ثم کے اندر یہ ترتیب بھی ہوتی ہے، تراخی بھی ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے فا، حرف عاطفہ۔ جو حرف عاطفہ فا ہوتا ہے نا، فا کے اندر ترتیب ہوتی ہے لیکن تراخی کے مقابلہ میں فوریت ہوتی ہے۔ ثم میں ہوتا ہے تراخی، تراخی کا مطلب تھوڑی سی دیر بعد یہ کام ہوا، لیکن فا میں تراخی نہیں ہوتی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ثم اور فا ان دونوں میں ترتیب ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ثم میں تراخی کا مفہوم ہوتا ہے، فا کے اندر تراخی کا مفہوم نہیں ہوتا، فا کے اندر فوریت کا مفہوم ہوتا ہے، ایک کے جلدی بعد یہ دوسرا کام ہوا۔ مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ جاء ابو بکر فعمر فعثمان فعلی، جب آپ یوں لفظ بولتے ہیں تو پھر معنی بنے گا ابو بکر ہے، اس کے فوراً بعد عمر آگے، ان کے فوراً بعد عثمان آگے، اس کے فوراً بعد کون آگے؟ علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ جو حروف ہیں ان کے اندر یہ اصل میں حروف عاطفہ کے استعمال میں بنیادی یہ فرق ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر طلبہ جو ہے ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے، اس کا معنی پہ مفہوم پہ بھی فرق آتا ہے معاملات کا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو وہ ایک سبب پڑا ہوتا ہے نا، حرفن طرفن، کہ جو ہے اسم جو ہے مسم مسلح دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف جناب حرفن طرفن، حرف جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ، وہ کھڈے لین لگا پیا، وہ گویا کہ معاذ اللہ جو اللہ معاف کرے اس کی صیغت ہی کوئی نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سارا زور مسم مسلح دے لایا، حالانکہ پورے جملے کو سدھارنے میں حروف کا بنیادی کردار ہوتا ہے، حروف کے ساتھ پورا پورا معنی بدل جاتا ہے، معنی کا مفہوم ہی حرف کے ساتھ متعین ہوتا ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم نے آپ کو تھوڑی سی بات بیان کی تھی، تو اس لیے جو ہے اسی لیے آپ کا مصباح اللغات پڑھے نا، لغت کی کتاب ہے، یہ پڑھا کریں، مسئلے حل سمجھنے کی، لغت بھی دیکھنے کا طریقہ استعمال سمجھے۔ لغت آپ نکالیں گے نا
تو لغت کے اندر جب وہ ایک معنی بیان کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ کا معنی باپ کا بیان کیا نا تو اس کے بعد بے فلان علا فلان لے فلان ان فلان فی فلان، کہیں پر کوئی لفظ لکھا ہوگا با کے ساتھ، کوئی لام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، مثلا استعلا علا فلان استعلا بے فلان، ٹھیک ہے جی، استعلا علا جو ہے فی فلان، کسی فعل کے جو صلے لکھے ہوتے ہیں، کوئی صلہ کسی کو با صلہ لے کے معنی لکھا ہوتا ہے، کبھی لام صلہ لے کے معنی لکھا ہوتا ہے، کبھی علا صلہ لے کے معنی لکھا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں مجھے آپ کو یہ انہوں نے لغت میں ترجمہ کرنا سکھایا ہوتا ہے کہ فعل جو ہوتے ہیں جب اس کا صلہ بدل جائے، اس کے بعد حرف جو ہے وہ بدل جائے تو با فعل کا باپ کا معنی بدل جاتا ہے، لفظ کا فعل کا مفہوم بدل جاتا ہے. یہ صلہ بدلنے سے فعل کا معنی بدل جاتا ہے، سمجھے ہیں؟ تو اس لیے ترجمہ کرتے وقت یہ جو حروف کے فعلوں کے صلے ہوتے ہیں نا ان کو ملحوظ رکھا کریں تاکہ ترجمہ کرنے میں ہمیں غلطی. اور دیکھو نا میں یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، کون ہے جو منہ موڑتا ہے دین ابراہیم سے؟ اب راغب یرغب ہوا نا، اب ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں دلچسپی لینا، رغبت رکھنا، کسی چیز کے اندر شوق رکھنا، یہ ہوتا ہے راغب یرغب. اور اگر صلہ ان آ جائے تو معنی بالکل الٹ گیا. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، کون ہے جو منہ موڑتا ہے دین ابراہیم سے؟ تو اب معنی بالکل الٹ ہو گیا. لیکن بدلا کس سے؟ جب راغب یرغب کا صلہ ان ہوتا ہے تو اس کا معنی اعراض کرنا، منہ موڑنا ہوتا ہے، اور اگر صلہ ان نہ ہو تو معنی دلچسپی لینا، رغبت رکھنا، شوق پیدا کرنا کس چیز کے اندر. اب حرف بدلا تو معنی بالکل کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا. تو اس لیے طلبہ اعظام یہ چیز بھی آپ نے ملحوظ رکھنی ہے، ترجمہ کرتے وقت لغت کو استعمال کرنا سیکھیے اور اس کے صلوں کو ملحوظ رکھیے تاکہ آپ کو معنی، اسی لیے آپ کو شرح مطابق پڑھائی جاتی ہے دوسری کلاس کے اندر تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایک ایک حرف بدلنے سے فعل کے معانی میں کتنی تبدیلی آتی، کہ با کے 10 معنی ہیں، لام کے 5 معنی ہیں، من جو ہے وہ 4 معنی دیتا ہے اور فلاں جو ہے اتنے معنی دیتا ہے. وہ کیوں پڑھائے معنی آپ کو؟ وہ اسی لیے پڑھائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ صلہ لگنے سے اس میں کون کون سے معانی جو ہے وہ آ جاتے ہیں، فعل کا معنی کون کون سا بن جاتا ہے. ہمارے استاد محترم ہیں شیخ جو ہے حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ وسلم، اللہ استاد محترم کی علم عمر میں برکت پیدا فرمائے اور استاد محترم کے اللہ حفاظت فرمائے. وہ فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہوتے ہیں او بھائی یہ حروف جو ہیں یہ فضول نہیں ہیں جو آپ نے حرفن ہے طرفن کہہ کے کھڑے لین لگا دیے ہیں، انہوں نے فعلوں کو نتھ ڈالی ہوتی ہے، انہوں نے فعلوں کو نتھ ڈالی ہوتی ہے، اس کے بغیر تو آپ کے فعل کا مفہوم ہی صحیح نہیں ہونا. یہ حرف بدلنے سے آپ کے فعل کا مفہوم بدل جاتا ہے، اس لیے اس چیز کو آپ ملحوظ رکھیں. تو بات چل رہی تھی فَإِن طَلَّقَ کا فا جو ہے یہ تاکید، حالانکہ یاد رکھیے یہ فا جو ہوتی نا اس کا ایک معنی ہوتا ہے تاکیب مع الوصل، ورنہ آپ دیکھیں تو فا اصولی طور پہ 6 معنی دیتی ہے، ہوتی عاطفہ ہی ہے، معنی 6 دیتی. فا زیادہ بھی ہوتی ہے، فا تلیلیہ بھی ہوتی ہے، فا جزائیہ بھی ہوتی ہے، فا جو ہے وہ ترتیب کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یا تاکیب کے لیے بھی آتی ہے. فا کے 6 معانی آتے ہیں. اب ہمارے ہاں سارے حنفی جو ہے وہ 3 طلاقوں کو 3 قرار دینے کے لیے قرآن کی اس آیت پہ ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کیا کرتے ہیں؟ فَإِن طَلَّقَ کا دیکھو جی پیچھے 2 طلاقوں کا بیان تھا تو اللہ نے حرف فا ذکر کر کے تیسری طلاق ذکر کی، تو لہذا معنی بنا کہ اگر 2 طلاقوں کے فوراً بعد تیسری طلاق دے دے تو پھر کیا ہوا؟ کیا لگے پھر 2 کے بعد دوسری کے بعد کٹھی فوراً تیسری دے دے 2 واقع ہوگی تو جی دوسری تو بعد فوراً تیجی واقع ہو سکتے، کٹھیاں 3 نہیں ہو سکتی. لو جی یہ سیاپا بنا دیا امت کے لیے. اچھا بندہ ویسے ایک بات پہلے سمجھ لے ٹھنڈے دل سے، پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ حنفیہ کا یک بارگی 3 طلاقوں کے بارے میں نظریہ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، پھر آپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. بھئی ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں دینا خلاف سنت ہے، بیوی طلاق کیا ہے، اسی لیے لفظ بولتے ہیں کٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے اور معصیت ہے. کٹھی 3 طلاقیں دینا کیا حرام ہے، اور ہاں کوئی دے تو ہو جائیں گی. او بھئی جس کام کا ثبوت اور جواز
قرآن سے ملے وہ حرام ہوتا ہے. جس چیز کا ثبوت جواز قرآن سے ملے وہ بدعت ہوتا ہے. اب یہ کٹھی 3 طلاقوں کو بدعی طلاق بھی کہتے ہیں، حرام بھی کہتے ہیں، معصیت بھی کہتے ہیں. دیکھو نا، اگر جیسے یہاں پر فا تقیبیہ بنا لیا، تقیم مال وسط کہ 2 تو بعد کٹھیاں 3، ٹھیک ہے جی، جو کٹھیاں 3 طلاقیں دے قرآن تو ثابت ہو جاتے ہیں، 3 واقع ہو گئی ہیں. اگر قرآن سے کٹھی 3 طلاقیں دینے کا جواز اور ثبوت مل جائے، جیسا کہ حنفیہ کا زعم ہے، چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے اللہ سبیل التنزل. اچھا اگر مان لے تو بھئی پھر کٹھیاں 3 دینا سنت ہویا، دین ہویا، شریعت ہویا کہ بدعت ہویا؟ بات سمجھے؟ یہ ظلم سمجھنے والا جی اگر کٹھی 3 طلاقیں دینے کا جواز قرآن سے نکلتا ہے تو پھر حرام کیوں کہتے ہو 3 تو وہ؟ پھر اس کو معصیت کیوں کہتے ہو؟ او بھئی پھر اس کو تم بدعت کیوں کہتے ہو؟ بدعت تو ہوتا ہی وہ ہے جو دین میں اضافہ ایڈیٹنگ ہو. من جو ہے نبی علیہ السلام ہے من عام جو ہے آپ سے نے فرمایا لوگوں جو ہے من جو ہے کیسے حدیث ہے وہ صحیح بخاری کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بدعت کی خود تعریف کی ہے نا کہ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی اضافہ کیا، کوئی نئی چیز پیدا کی، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے. تو اگر قرآن سے ثابت ہے پھر نئی چیز تو داخل نہ آئی، پھر کٹھی 3 طلاق دینا بدعت بھی نہیں، حرام بھی نہیں، معصیت بھی نہیں، پھر تو عین دین سنت بنتا ہے. پھر بدعت کیوں کہتے ہو؟ اب 2 میں سے ایک چیز تو ضرور ہے، یا تو قرآن مجید پہ ظلم کر کے قرآن کا مفہوم بگاڑ رہے ہو اور قرآن پہ ظلم کرتے ہوئے جو ہے یہ استدلال کر رہے ہو، یا پھر جو ہے وہ تم اپنے نظریے سے منحرف ہو، نظریہ بدعت کا بناتے ہو، استدلال قرآن سے کرتے ہو. یہ دے میں یہ بندہ کہ یار نہیں ہے تے بدعت ہے لیکن قرآن تو ثابت ہے. کہندا وہ کیویں ثابت ہے؟ ابھی جو بدعت جی ہوئی کہندے وال فجر والا یا لینا عشر، 1 فجر تے 10 راتاں، 10 تے 1، چلو جی نعوذ باللہ. یہ تو پھر انجی ابھی ختم پڑھنا کہندا ہے تے بدعت پر قرآن تو ثابت ہے. او بھئی دور پھٹے منہ چول جاندا، نالے کہندا جی بدعت تے نالے کہندا قرآن تو ثابت ہے. اللہ نے قرآن کہا ختم اللہ علی قلوبہم. یہ ایسے جہلا جو ہے نا ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے. بدبختو قرآن کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو یہاں فا تقیبیہ بنتی ہے. میں نے بتایا مولانا سرفراز صفدر صاحب اپنے جو ہے وہ فقہ حنفیہ کے اندر حنفی مکتبہ فکر میں وہ ایک جو ہے وہ باقاعدہ وہ پڑھے لکھے ایک حیثیت اتھارٹی مانے جاتے ہیں، لیکن اتھارٹی مانے جانے کے باوجود ظلم کر کے فرقہ واریت کی جو ہے وہ عصبیت کے اندر وہ بھی یہاں پر فا تقیبیہ بنا رہے. اچھا فا تقیبیہ بنتی ہے یہ او طلبہ اظام توجہ کرو، پیچھے 2 طلاقوں کا بیان، طلاق ہو مرتان، پھر درمیان میں کس کا ذکر آیا؟ خلے کا بیان آیا، فلا جناح علیہما فی مفتدت. تو 2 طلاقوں اور تیسری طلاق کے درمیان کس کا بیان ہے؟ تو یہ فوریت بن دی ہے. کیا کہے اب شیخ الحدیث صاحب کو، جسے کہتے ہیں جی یہ جو شیخ الحدیث صاحب ہیں اور یہ کیا ہیں، یہ جناب فلاں منصب کے عمل ہے، فلاں کے عمل ہے جی. تو اس لیے ان کا دعویٰ سامنے رکھیے، پھر ان سے پوچھیے حضرت یہ 3 طلاق اکٹھی دینا سنت ہے کہ بدعت ہے، دین ہے کہ معصیت ہے، منشاء شریعت ہے، جواز شریعت ہے یا مخالفت شریعت ہے؟ یہ بتا دیجئے. اکٹھی 3 دینے جواز شریعت ہے یا مخالفت شریعت ہے؟ کٹھی 3 دینا سنت ہے کہ بدعت ہے؟ یہ تو فیصلہ کر دیں ذرا، ہمیں سمجھ آ جائے آپ کی استدلال کی. اگر تو وہ سنت کہتے ہیں تو سارے کابر کی مخالفت ہے ان کی، وہ سارے اس کو جو ہے وہ بدعت کہتے ہیں. اگر کہتے ہیں جواز ہے تو سارے ان کے حرام معصیت کہتے ہیں ان کو. یہ کہہ کہ سنت کہتا ہے تو سارے ان کے کابر بدعت کہتے ہیں. یہ تو کہنے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ سنت ہے جواز ہے. تو جب یہ بدعت ہے، جب یہ معصیت ہے، جب کٹھی 3 دن حرام ہے، تو بھئی پھر قرآن سے اس بات کی دلیل چے معنی دارد، قرآن سے استدلال پھر چے معنی دارد، پھر قرآن سے استدلال کی آپ کی صیغت کیا باقی رہ گئی بھئی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ آپ سراسر ظلم کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، جو آپ اس سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں باطل استدلال کر کے. سمجھے؟ فَإِن طَلَّقَهَا. اب یہاں پر ایک بحث جو سمجھنے والی پہلی وہ جی پھر کٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں بھی آ جاتا ہے. کل بھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا جی پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جب معاملہ بنے. سب سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیجئے، جو ہے کٹھی 3 طلاق جو ہے یک بجائی 3 طلاق کا مسئلہ، پہلے نمبر پر تو طریقہ طلاق آپ نے سمجھ لینا جو کل ہم نے آپ کو تفصیل سے بیان کیا. اس پہ جو آپ کے سوال آتے ہیں ہم پھر بھی حاضر ہیں انشاءاللہ. ہم نے آپ کو دوبارہ کل بھی شادی، آپ توجہ سے اس پہ غور کیجئے، جو اشکال سوال ہو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، جواب دیں گے آپ کو.
کہ طلاق کے لیے جو شریعت نے محل رکھا ہے وہ ہے ایسا جو ہے وہ طہر لم یمسھا فی، جس کے اندر بیوی سے جماع نہیں کیا، اس طہر میں طلاق دی جائے۔ طلاق ایک وقت میں ایک کا حق حاصل ہے، کیونکہ طلاق و مرتان اوقات متفرقہ کے اندر اس کو 3 طلاقوں کا حق ملا، ایک سے زائد طلاق کا حق نہیں۔ پھر طلاق دینے کے لیے دوسری شرط یہ ہے آغاز عدت میں طلاق دینی، فطلقوہن لعدتہن اے فی قبول عدتہن، آغاز عدت میں طلاق دینے کا حکم ہے امر وجوب کے لیے۔ دوران طلاق عدت دینا، دوران عدت طلاق دینا، اس کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ جو دوران عدت طلاق کے وقوع کا قائل ہے وہ قرآن سے کوئی دلیل دے، رسول اللہ سے کوئی دلیل دے کہ عدت کے دوران طلاق دینے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے شریعت کا قانون بیان کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آغاز طہر میں طلاق دینے کی عدت بیان کر کے اور طلقھا طاہرا او حاملا کا قانون بیان کر کے فرمایا تلک العدۃ التی امر اللہ ان تطلق لها النساء، یہ ہے وہ جو ہے عدت، یہ ہے وہ طریقہ کار جو اللہ نے عورتوں کو طلاق دینے کا مقرر کیا۔ تو رب کے طریقے سے ہٹ کے طلاق دو گے تو بھئی وہ طلاق جو ہے وہ جو ہے کل عدم ہوگی، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب کٹھی 3 طلاقوں کا معاملہ یہ کہ جائے گا تو طہر کے شروع میں بندہ کٹھی 3 طلاق، بھئی 3 کا اس کے پاس حق ہی نہیں ہے۔ لفظ مرت کی دلالت بھی ہم نے بیان کر دی۔ پھر اس 3 طلاق و مرتان کا پس منظر ہم نے آپ کو بیان کیا تھا جامع ترمذی اور جو ہے تفسیر تبری کے حوالے سے، کہ وہ عورت آئی تو اس نے کہا، میں نے کہا تھا نہ تجھے میں نے آباد کرنا نہ میں نے تجھ کو چھوڑنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا تجھ سے نکاح کروں گا، عدت گزرنے کے قریب ہوگی صلح کر لیا کروں گا، پھر طلاق دے دیا کروں گا، پھر صلح کر لیا کروں گا، اس طرح نہ تو آباد ہوگی نہ تو جدا ہوگی۔ تو اب اس انداز سے یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا، جب عورت کے لیے پریشانی ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ بیان نہیں فرمایا، اللہ نے یہ احکام نازل کر دیا۔ تو یہ جو طلاق و مرتان کا جو رجی طلاق کا حق دیا شریعت نے، یہ متفرق اوقات کے اندر طلاقوں کا حق ہے، ایک مجلس میں نہیں، کیونکہ اس نے طلاق دینی تھی، پھر عدت ختم ہونے کے قریب پھر صلح پھر طلاق۔ تو یہ جو شریعت نے صلح کا حق رکھا ہے، یہ متفرق اوقات کی 2 طلاقیں ہیں، ایک موقع پر ایک مجلس میں ایک جگہ پر ایک لفظ سے ایک ہی دفعہ کہنے سے کٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی شریعت نے خامد کو 3 کا حق دیا ہی نہیں ہے۔ تو شریعت جو ہے بندے کے باطل طریقے سے، بندے کا غلط انداز اپنانے سے، بندے کا طریقہ جو ہے وہ غلط اختیار کرنے سے شریعت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ اور دیکھو نا زہار کا معاملہ لے لو، بندہ کہتے جو بڑھی نو کہتا تو میرے واسطے میری ماں ہے، تو ماں بن گئی ہے۔ اور قرآن نے کہا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ اور ماں کہنے سے بیوٹی ماں بن جاتی، شریعت سے کھلواڑ کرنے پہ سزا ضرور دی ہے اسے۔ تو بھئی بات یہ ہے طلاق واقع تب ہوگی جب شریعت کے اصول قانون کے مطابق دو گے۔ اگر تم شریعت کے قانون کو اپنی مرضی سے جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرو گے، تم مستوجب سزا بنو گے، تمہیں جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، سید عمر جیسا خلیفہ امیر المومنین ہوگا تو پھر درِ شریف بھی پڑھیں گے آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دین کے ساتھ مذاق نہیں کرتے۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیجیے، ایک طلاق کا حق ہے، ایک سے زائد کا حق ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب طلاق کا ایک کا ہی حق حاصل ہے تو اگر جو ہمارے معاشرے میں کٹھی جو سید عمر نے پھر 3 کو 3 کیوں قرار دیا؟ اور بھئی یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے، بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ پہلے آپ شریعت کا قانون سمجھ لیے طلاق والا جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگلی بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، پہلے یہ نوبت کیوں آئی؟ اور بھئی پہلے تو دیکھو امت کا اس بات پہ اجماع اتفاق ہے، اور اجماع کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ایک کاؤنٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو حق ہی نہیں ہے۔ کیسے اجماع ہے؟ آپ حدیث پڑھیے صحیح مسلم شریف کتاب طلاق، باب و طلاق ثلاث، 3 طلاقوں کا بیان، یہ عنوان ہے مسلم شریف کے اندر۔ اور اس کے تحت حدیث ہے صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ لوگوں نبی علیہ السلام کا پورا دور نبوت
نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت، لوگوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سال اور آگے اس میں 3 سال کا ذکر ہے، یعنی 2 سے 3 سال تک یک بارگی کٹھی 3 طلاقیں، طلاق الثلاث واحدہ، وہ کٹھی 3 طلاقیں ایک اکاؤنٹ ہوتی تھی، ایک شمار ہوتی تھی۔ اب دیکھو نبی اللہ کا پورا زمانہ، سیدنا ابوبکر صدیق کا پورا زمانہ، اور جو ہے سیدنا عمر کے 2 سے 3 سال، امت متفق ہے 3 ایک ہونے پر کہ نہیں، اجماع کنوں کہنے ہوں۔ یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کٹھیا 3 طلاق 3 ہوتے اجماع ہے، انہوں نے کہا جیسا اجماع جو صحیح مسلم کی حدیث سے رسول اللہ سے، صحابہ کرام سے اور صحابہ عہد صدیقی عہد فاروقی کی ابتدا جتنا شاندار اجماع یہ ہے، ایسا کوئی مضبوط اجماع لاؤ تو صحیح جو شرعی دلیل پہ کھڑا صحابی رسول اس کی اجماع کی گواہی دے رہے ہیں۔ اجماع 3 ایک پہ۔ اب ہوا کیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسئلہ کیا بنا، اور عمر رضی اللہ نے اپنی رائے کیا دی، عمر رضی اللہ نے فیصلہ کیا کیا، 3 چیزیں ہیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، مسئلہ کیا بنا جو عمر رضی اللہ عنہ کو آرڈیننس جاری کرنا پڑا، سبب وجہ کیا بنی۔ نمبر 2، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرعی موقف کیا بیان کیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آرڈیننس جاری کیا وہ آرڈیننس جو ہے اس کی وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ پہلا نمبر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، عمر رضی اللہ کے دور میں لوگوں نے شریعت کے معاملے کے اندر شرعی حکم میں تبدیلی شروع کر دی، من مرضی سے بگاڑ شروع کر دی۔ شریعت نے ایک وقت میں 1 طلاق کا حق دیا، 1 سے زیادہ کا حق کی نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی دیگر بیویوں کو خوش کرنے کے لیے فلاں کو طلاق دے، کٹھی 3 طلاق دیتا ہوں، لوگوں نے بکثرت 3 طلاقیں دینا شروع کر دیں، جبکہ بالاتفاق کٹھی 3 طلاقیں دینا یہ قرآن سے، دین سے، شریعت سے مذاق ہے، تلاعب بکتاب اللہ ہے، کیونکہ شریعت نے ایک وقت میں 1 زیادہ کا حق ہی نہیں دیا، تو رب کے قانون کو توڑنا اور رب کے قانون کو بدلنا ہے، اور قرآن اور دین سے کھلواڑ وہ تو جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ لوگوں نے کٹھی دینی شروع کی، یہی باب ہے صحیح مسلم کتاب الطلاق، باب طلاق ثلاث، اور اسی کے آخر میں حدیث ہے فلما تتابع الناس، جب لوگوں نے لگاتار متواتر مسلسل جو ہے وہ طلاقیں دینا شروع کر دیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تب جو ہے یہ معاملہ فیصلہ آرڈیننس جاری کیا۔ لیکن آرڈیننس جاری کرنے سے پہلے شریعت کا مسئلہ بھی سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، فیصلہ بھی، رائے بھی لے لو۔ عمر رضی اللہ نے کیا فرمایا؟ عمر رضی اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس والی، پوری حدیث پڑھ لیجئے، جہاں طلاق الثلاث واحدہ، کٹھی 3 طلاق کتنی ہیں؟ 1۔ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں نے جلد بازی اختیار کر لی ایسے معاملے کے اندر، ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ انات، جس کام میں ان کے لیے مہلت تھی۔ بھی شریعت نے تو 1 طلاق کے بعد عدت کا ساکہ رکھا ہے، صلح کا موقع رکھا ہوا ہے، یہ تو انداز ہے شریعت کا، اور لوگوں نے کیا کیا، ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں نے جلد بازی اختیار کر لی اس معاملے کے اندر جس میں ان کے لیے کیا تھی، مہلت تھی، گنجائش تھی۔ اب شریعت نے گنجائش رکھی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1 طلاق کو 3 کو ایک ہی سمجھتے ہیں، وہ مہلت کے قائل ہیں کہ مہلت باقی ہے، رجوع کا حق حاصل ہے اس کو، لیکن لوگوں نے کیا کیا، استعجلوا، روش لوگوں نے غلط اپنائی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب لوگ غلط روش اپنائیں تو شریعت نہیں بدلتے، لوگوں کو سدھارتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ انات فلو امضیناہ۔ اب عمر رضی اللہ نے، شریعت کا ایک قانون ہے سد ذریعہ، یہ پیچھے ہم نے آپ کو پڑھایا بھی ہے کہ شریعت کا یہ قانون ہے سد ذریعہ، جو ہم نے اس کے ادلہ بھی آپ کو دیے کہ یہ شریعت کا قانون قرآن مجید کی مختلف آیات سے ماخوذ ہے، کہ اگر سد ذریعہ کا قانون کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کام کے نتیجے میں لوگ غلط روش اپنا کے ان سے بگاڑ کا اندیشہ ہونا، تو ان سے وقتی طور پہ، یا جو ہے اللہ تو مستقل ختم کر سکتا ہے، حکمران خلیفہ وقت جو ہے ان سے وقتی طور پہ کوئی سہولت جو ہے وہ شریعت کی دین نرمی سہولت، اس پہ پابندی عائد کر دے گا، اس کی سہولت سے ان کو وقتی محروم کر دے گا بطور سزا،
تاکہ لوگ جو ہے وہ اس غلط روش سے باز آ جائیں. یہ جو روش پہ پابندی ہوتی ہے سد ذریعہ کی، یہ شرعاً برحق ہے. مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے میں شریعت کو بدلنا نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کی غلط روش کو اس وہ صحیح کا دائرے پہ لے کے آنا ہوتا ہے. بات سمجھے؟ اسی لیے عمر رضی اللہ نے کیا کہا؟ عمر رضی اللہ نے جب یہ آرڈیننس جاری کرنے لگے نا، اب اس عمر رضی اللہ کے آرڈیننس کی حیثیت بھی سمجھ لینا کہ یہ ایک اجتہادی حکم ہے جو بگاڑ کی اصلاح کے لیے، یا عمر رضی اللہ نے کو شریعت کا قانون نافذ کیا. فرمایا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ، کاش کہ ہم نافذ کر دیں اس کو علیہم ان پر. کس کو نافذ کر دیں؟ ان الناس قد استعجلوا فی امر، یہ جو لوگوں نے جس معاملے میں ان کے لیے مہلت تھی، گنجائش تھی، اس کو انہوں نے جو ہے اپنی مرضی سے ختم کر کے جلد بازی اختیار کر لی. تو عمر نے کہا ہم ان کی اجرت کو، جلد بازی کو ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں. ٹھیک ہے جی، کیا نافذ کر دیں؟ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ عمر، تو عمر نے اس کو اس پہ جاری کر دی. یہ نہیں کہا کہ قرآن نافذ کر دے، الفاظ پڑھ لیں مسلم شریف کے. یہ نہیں کہا کہ قرآن ان کے اوپر نافذ کر دے، قرآن نے معاملہ ان کے اوپر یہ حکم رکھا تو ہم کیوں نہ روکیں. یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نافذ کر دیں، بلکہ لوگوں کی غلط روش جو ہے وہی ان کے اوپر لاگو کر دو، تاکہ جب لوگوں کے اوپر یہ سختی ہوگی نا، پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا گھر اجڑتا ہے، تو پھر ان کو جو ہے سمجھ آئے گی اوہو وہ شریعت کی مہلت جو تھی وہ ٹھیک تھی، تو لوگ اس سے باز آ جائیں گے. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بصیرت، اور اس جو ہے سد ذریعہ کے ذریعے انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے. اگر یہ جو آرڈیننس ہے اگر قرآن کی آیت کے مطابق ہوتا کہ حکم شریعت جو ہے وہ بدلا ہوتا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان پہ قرآن نافذ کر دیں. عمر رضی اللہ کہتے ہیں ہم ان پہ رسول اللہ کا فیصلہ نافذ کر دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈیننس کی نسبت نہ قرآن کی طرف کی ہے، نہ عمر رضی اللہ نے آرڈیننس کی نسبت سنت کی طرف کی ہے. انہوں نے اس قانون آرڈیننس کی نسبت وہ جو ہے اجتہادی فیصلہ جس کا مقصد لوگوں کی غلط روش ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کی نسبت لوگوں کے بگاڑ کی طرف کی. ان کا بگاڑ ان پہ نافذ کر دیتے ہیں. فَأَمْضَاهُ عمر رضی اللہ نے اس کو نافذ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بریلوی عالم کو پڑھنا ہو نا، سنی عالم، ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا کیا ہوتا ہے، جب فرقہ واریت ہوتا ہے تو یہاں جب کسی جوڑے میں طلاق ہو جائے نا، تو پھر جو ہے یہ پھر فرقہ پوچھل اٹھا کے ڈانس کرتا ہے. بدبخت فرقہ واریت پہ پورا ڈانس کر دی. جنہیں کدی بدبخت نے نماز نہیں نہ پڑھی ہوتی وہ بھی مفتی بنے ہوتے، نہیں تسی تے پھر حرام ہی رہن ڈے ہو. اس کمینے نے کبھی مسجد میں جا کے وضو کر کے نماز تک نہیں پڑھی ہوتی، اور دین کے اوپر وہ حاکم بن کے مفتی بن کے بیٹھا ہوتا ہے. اور اگر وہ کسی عالم دین سے رہنمائی لے کے گھر آباد کر لے نا، تو پھر یہ بھی ظلم ہوتا ہے. پھر نہیں جی یہ پھر تہاڈی تے زندگی گھر چ مفتیاں بھی جم پیندیاں نے، بڑھیاں وہ بھی مفتیاں بن جاندیاں نے. یہ نہیں جی پھر تہاڈا تے رہنا حرام جے، پھر تسی تے لالا کراؤ، تسی تے فلانا کرو. وہ اس کو بدکاری کی دعوت دیتی ہیں بدبخت عورتیں. یہ لسانی سرکار بنی بیٹھی ہے یہ فیصل آباد کے اندر. اس بدبخت آدمی، اس کا ایک رسالہ نکلتا ہے لسانی سرکار کے نام سے، میرے پاس وہ رسالہ بھی تھا. اس کے اندر باقاعدہ اس نے لکھا کہ یہ مسئلہ بن گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ پیش کیا. عالم دین ایک سے فتویٰ لے لیا، ویلدی سالم سے فتویٰ لے لیا کہ بھئی یہ کٹھی تین طلاق تین نہیں ہوتی. شریعت نے تین کا حق ہی نہیں دیا، حق ہی ایک کا ہے. طلاق کے بعد عدت ہوتی، عدت کا پورا دورانیہ باہمی فیصلے سوچ بچار کا ہوتا ہے. آپ اپنا فیصلہ کریں آپ نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. فامساک بالمعروف و تسریح باحسان، رہنا ہے تو اچھے اندر صلح کر لیجیے، نہیں تو پھر عدت پوری ہونے دیجیے، نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے دے دیا. کہنے لگا وہ لسانی سرکار والا، اس نے مضمون جو لکھا وہ کہنے لگا کہ وہ تو جو ہے گھر کے آباد کر لیا، پھر جو ہے لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ تو آپ جو ہے وہ حرام رہ رہے ہیں، آپ تو جو ہے بدکاری کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. کہتے بالآخر جو ہے وہ ان کو تانے دے دے کے اس کا جینا حرام کر دیا. بالآخر وہ مجبوراً اپنی بیوی کا نکاح کرنے پہ مجبور ہوا. حالانکہ کیسا عجیب ڈرامہ ہے. اور یار نکاح ہوتا ہے بیٹیوں کا، نکاح ہوتا ہے بہنوں کا. کبھی کسی عقل مند باشعور نے بیوی کا بھی نکاح کیا؟ یہ ظالمانہ روش ہوتی. بیوی دا نکاح کرن ٹر پیا کہدے نال، ہن کو بھرا لبو یا کوئی محلے چو لبو، مولوی لب لو شریف آدمی واپس کر دے گا، یا کوئی ہور بندہ لب لو کہ میں کی کرنا ہے، کہ کی مسئلہ ہے بڑھی نکاؤنی تہاڈے نال، کوئی چاہ بڑھی دا نکاح کرنا تہاڈے نال. حالانکہ نکاح بیٹی کا ہوتا ہے، بہنوں کا لوگ نکاح کرتے ہیں جو ذمہ داریاں ہوتی. بیوی کا نکاح نہیں ہوتا، یہ بغیر دیوس لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. تو بہرحال
کیا کیا؟ کہنے لگا لوگوں نے تانے دیے، بالآخر اس نے کیا کیا؟ مجبوراً پھر اس نے اپنی بیوی کا نکاح کیا، اور کہتا ہے جس بندے سے نکاح کیا اس کے لفظ لسانی سرکار سے جو لسانی رسالہ نکلتا نا فیصلہ آباد سے، اس کے لفظ ہیں، کہنے لگا اور جس بندے نے پھر وہ حلالے والی بغیرتی کا نکاح کیا نا، کہتا اس نے خدمت خلق کی یہ ڈیوٹی نہایت احسن انداز سے سر انجام دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ مزے کی بات دیکھیں، مفتی تقی عثمانی ہے نا، دیوبندی عالم ہے، ان کے والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب، ان کی تفسیر تھی معرف القرآن، یہ جولائی 2010 کا رسالہ ہے اشریہ، یہ آج کل ان کے بیٹے ہیں مولانا سرفراز صفدر کے زاہد الراشدی، وہ ان کی جگہ پر صدر مدرس ہیں، گجرانوالہ میں نصر العلوم میں ہوتے ہیں۔ آپ ان کا یہ رسالہ نکلتا ہے، آپ بھی ان کے دفتر سے آپ کو مل جائے گا، جولائی 2010 کا رسالہ اشریہ، حکیم ذل الرحمان آدمی ہے جس کا دیوبندی عالم ہے، جس نے وہ مضمون لکھا ہے، اس نے باقاعدہ اس مضمون کے اندر جو ہے یہ واقعہ لکھا ریلیکسیشن یعنی سہولت، کہ ہمارے اکابر علماء احناف وہ فتوے کے اندر کس قدر جو ہے وہ نرمی سہولت دیتے تھے۔ کہتے ہیں ندوۃ العلماء کا اجلاس تھا، اور ندوۃ العلماء کے اجلاس کے اندر سارے علماء جمع تھے، اور مفتی شفیع صاحب بھی تشریف لے گئے تھے انڈیا کے اندر۔ کہتے جب وہ اجلاس تھا تو اس دوران نا ایک جوڑا تھا جنہیں جو عیسائیوں سے مسلمان ہوا، 12 سال ان کو ہو گئے تھے مسلمان ہوئے، کسی وجہ سے میاں بیوی کی نوک جھونک ہوئی، تو نوک جھونک کے نتیجے کے اندر انہوں نے طلاقیں دے دی اکٹھی خامن نے۔ وہ مسئلہ پوچھا تو وہ پریشان ہو گئے، وہ ندوۃ العلماء میں آگے، یہاں علماء جمع ہے، چلو ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ اب وہ سارے حنفی علماء تھے تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، جس مولوی سے پوچھے وہ کہیں جی لالا کڑاؤ، جن سے پوچھے وہ کہیں جی لالا، جس سے پوچھو جی لالا کرو، کیا بیوی کا نکاح کرو اور جو یہ زنا بدکاری کا یہ عمل اپناؤ۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اتنے میں کسی بندے نے نا، کہتے ہیں حکیم ذل الرحمان لکھتے ہیں، کسی بندے نے مشورہ دے دیا ان کو، مشورہ یہ دیا ابھی نا آپ ٹھہر جائیں، یہاں مفتی شفیع صاحب تشریف لانے والے ہیں تو آپ نا ان سے مل لیجئے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو مفتی شفیع صاحب تشریف لے آئے۔ وہ آدمی جو ہے 12 سال ہو گئے تھے عیسائیوں سے مسلمان، اور بیوی اس کی مسلمان تھی، کٹھی 3 طلاقیں دے بیٹھا تھا۔ وہ حکیم جو ہے ذل الرحمان صاحب لکھتے ہیں جب مفتی شفیع صاحب تشریف لائے نا تو انہوں نے ان سے عرض کیا، کہنے لگے مفتی صاحب جو ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب نے بات سنی تو مفتی صاحب نے فرمایا آپ ایسے کرو، کل ایک ورق کے اوپر نا کاغذ کے اوپر آپ اپنا سوال لکھ کے لے کے آئیں۔ اگلے دن وہ سوال لکھ کے لے آیا۔ جب وہ سوال لکھ کے لے آیا تو لانے کے بعد کیا کیا اس نے، وہ مفتی شفیع صاحب کے پاس آ گیا اگلے دن ندوۃ العلماء کے اندر، جہاں وہ اجلاس تھا علماء کا، تو مفتی شفیع صاحب نے وہ کاغذ پکڑا اور مفتی شفیع صاحب نے اپنے قلم سے وہاں پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کے ایک مسلک موسومہ بھی اہل حدیث کے نزدیک یکبارگی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں، لہذا جو ہے تم جا کر کے صلح کر لو، تمہاری 1 طلاق اپنا گھر آباد کر لو۔ فتویٰ کس نے دیا؟ تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب نے، کس بنیاد پہ کہ مسلمانوں کے ایک مسلک موسومہ بھی اہل حدیث کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو اہل حدیث ہے قرآن و حدیث والے، ان کا مسلک کے مطابق کٹھی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، جاؤ جا کے صلح کر لو۔ وہ 5 جتنے باقی مولوی تھے ظاہر وہ سارے اپنے فرقے کے اوپر کھڑے تھے، ان کو بڑی معاملہ عجیب محسوس ہوا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا بھائی؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے بھائی وہ چلے گئے، انہوں نے تو صلح کر لی۔ مفتی صاحب سے کہنے لگے مفتی صاحب یہ آپ نے لالے کی بجائے ان کو جو حدیثوں کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جا کے صلح کر لو، یہ تو کیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ مفتی صاحب نے کہا اللہ کے بندو دیکھو، اللہ جو ہے اگر میں ان بندے کو یہ فتویٰ دے دیتا نا کہ نہیں تیری 3 طلاقیں تینوں ہو گئی ہیں، تو یہ بندہ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، اس کا نقصان یہ ہو سکتا تھا کہ یہ بندہ جو تھا نا، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں دوبارہ مرتد نہ ہو جاتا، کہ وہ اسلام جس کی آپ اتنی خوبیاں شان بیان کرتے ہیں، اسلام بڑا لوگوں کا حقوق کا خیال رکھتا ہے، اسلام نے بڑا فطرت کا خیال رکھا ہے، تو مجھے خطرہ تھا کہ یہ بندہ پریشان نہ ہو جاتا کہ جس اسلام میں میری ایک معمولی سی غلطی کا کوئی حل نہیں ہے کہ میں جذباتی ہو گیا، میں مشتعل ہو گیا، میں اپنے آپ میں بے قابو ہو گیا، میں نے مجبور بیوقوفی کر کے میں لفظ بول بیٹھا، وہ میری بیوی حرام ہو گئی، اب میری بیوی بدکاری کروائے، اتنا بڑا ظلم، یہ اسلام ہے؟ کہتے اگر میں یہ معاملہ کہہ دیتا نا، مجھے خطرہ تھا کہ وہ بندہ اسلام سے متنفر ہو جانا تھا، کہ میں اس اسلام کو سلام میرا اس اسلام کو میں نہیں مانتا، اس اسلام کو جس میں میری ایک چھوٹی سی غلطی کا کوئی ازالہ اور حل موجود
نہیں ہے. سارے مولوی خاموش ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ تنگی, یہ فرقہ برانہ تنگ نظری کہ شریعت کے ایک حق کو آپ تین میں اکٹھا کر کے بیوی کو حرام قرار دیتے ہیں, یہ آپ اسلام کا غلط جو ہے وہ تصور, اسلام کی غلط تصویر عوام میں پیش کر کے لوگوں دین سے متنفر کرتے ہیں اور زنا اور بدکاری کا رستہ کھولتے ہیں. اسلام نے جو حل دیا ہے اس میں کتنا شاندار ہے. ایک وقت میں جو طلاق دی وہ شرعن ایک کاؤنٹ ہوتی ہے, اور پوری عدت عورت اگر کوئی مخصوص ایام آتے ہیں تو پوری عدت کے اندر عورت اس کو حق کا حاصل ہے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں. اگر وہ مینسز نہیں, 3 مینسز تک صلح کا حق ہے. اگر مینسز نہیں آتے, عورت کا حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک صلح کر سکتے ہیں. اگر اس کو مینسز بھی نہیں آتے, حاملہ بھی نہیں ہے, کسی وجہ سے اس کے مینسز کا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ بیمار ہے یا وہ اوور ایج ہو گئی ہے, تو بھائی پھر بھی 3 ماہ تک آپ اس سے صلح کر سکتے. بیوی مانے نہ مانے, اس کے گھر والے راضی ہوں نہ ہوں, آپ 2 گواہ بنا کے عورت کو پیغام پہنچا دیجئے کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں, صلح کرتا ہوں. جو ہے قرآن مجید آپ کو حق دیتا ہے, وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. عورتوں کے خامد اپنی بیویوں کو واپس لانے کا عدت کے اندر زیادہ حق رکھتے ہیں. اگر ان کا گھر بسانے کا ارادہ ہو, صلح کا ارادہ ہو, بیوی مانے نہ مانے صلح ہو جائے گی. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آرڈیننس جاری کیا, یہ لوگوں کو غلط روش سے روکنے کے لیے اجتہادی امر تھا. اب اس کے اتحاد میں نے بات کی تھی حنفی علماء, آپ پیر جو ہے وہ جو بریلوی علماء میں سے آپ جو ہے یہ چیف جسٹس گزرے ہیں بیرے کے تھے, ان کا جن کا یہ مکتبہ ضیاء القرآن بھی ہے اردو بازار کے اندر, پیر جو ہے وہ کرم شاہ صاحب بریلوی عالم ہے, پیر کرم شاہ صاحب بیروی. پیر کرم شاہ صاحب نے باقاعدہ پورا ایک رسالہ لکھا ہے اسی موضوع پر کہ یکبارگی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں. پورا ایک رسالہ پیر کرم شاہ صاحب بیروی کا, اور یہ رسالہ باقاعدہ کراچی سے نارتھ ناظم آباد سے باقاعدہ یہ رسالہ طبع شدہ ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب کی جو سوانح حیات ہے, پیر کرم شاہ کی سوانح حیات 3 جلدوں کے اندر, ان کی پورے حالات زندگی جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں 3 جلدوں کے اندر. یہ پیر کرم شاہ صاحب کی سوانح حیات یہ آپ کو ضیاء القرآن سے جو ہے وہ مل سکتی ہے, جو وہ مکتبہ انہی کا ہے. تو یہ جو ہے پیر کرم شاہ صاحب کی اس میں پورا یہ رسالہ اب بھی لگا ہوا ہے کہ کٹھی یکبارگی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں. انہوں نے وہ قرآن و سنت کے دلائل پورے جمع کیے ہیں, اعتراض اشکالات شبہات ان کے باقاعدہ جواب دیے ہیں. اس لیے میں ہمارے پاس کو فتویٰ لینے آیا نا تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی آپ سنی بھی ہیں تو یا یہ نا آپ فرقے نے پورا آپ کے فرقے نے جو ہے وہ اپنا رنگ دکھانا ہے, تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو ہے پیر کرم شاہ صاحب کو سامنے رکھ کر کے ہم کہتے ہیں خدا را زنا سے بچو, حرام کاری سے بچو. آپ کے پیر کرم شاہ صاحب ہیں, چلو ہماری نہیں مانتے, اور یار وہ تو آپ کے مسلک کے عالم دین ہے نا, پھر وہ کو عام گلی محلے کے مولوی نہیں ہے, وہ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت اس کے چیف جسٹس تھے. ان کا علمی کرائٹیریا دیکھیے, پھر وہ صرف پاکستان کے مدرسوں سے پڑھے نہیں تھے, وہ جو ہے وہ مصر سے جامعہ ازہر سے پڑھے ہوئے تھے, اور ان کا بھی فتویٰ تحقیق یہ ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. پاکستان کا قانون بھی اب یہی ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 نہیں ہوتی, وہ ایک اکاؤنٹ ہوتی ہے. اور یہی قانون سعودیہ کے اندر, مصر کے اندر, دیگر جو اسلامی اکثر اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اندر بھی یہی قانون جو ہے وہ نافذ اور رائج ہے. دوسرا مسئلہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے یہ جو حکم فتویٰ تھا اس کی حیثیت کیا ہے. بھائی عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو فتویٰ ہے اس کی حیثیت ایک اجتہادی جو ہے وہ مسئلے کی یا سد ذریعہ کی ہے, جو شرعی حیثیت اختیار نہیں کرتا. اب دیکھو, ایک تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی فلو امزیناہ فامزاہ عمر, کہ ایک تو جو لوگ کرتے تھے نا لوگوں کی روش کو نافذ کیا, قرآن و سنت کو نافذ نہیں کیا. دوسری بات دیکھیں, کہتے جی اچھا یہ دسو پھر صحابہ کرام نے جو فتوے دیتے, یاد رکھو جو لوگوں میں ایک غلط روش تھی, عمر رضی اللہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جمیع صحابہ, بہت سارے صحابہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں یہی فتویٰ دیتے تھے جب یہ لوگوں میں ماحول بگڑا ہوا تھا کہ جو ہے لوگ جو ہے دین سے کھلواڑ کر رہے تھے, کٹھی 3 طلاقیں دے کے سمجھتے تھے کوئی نہیں ہونی تو ایک ہی ہے, لیکن اپنے جب کسی اپنی محبوبہ کو کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں تو دوسری بیوی کو فارغ کر دیا, یہ جو دین سے کھلواڑ کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالی نے اس کھلواڑ کا رستہ روکا تھا. یہ اس کی ایک آپ مثال لے لیں, آپ سنن کبریٰ بیہقی پڑھیں, آپ دیگر فقہی کتابیں پڑھیں, آپ مولانا سرفراز صفدر کی عمدۃ الاحکام فی حکم طلقات الثلاث پڑھیں. اس میں ایک بڑی بنیادی چیز چیک کرنا. اب دیکھو, جس عورت کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اسے ہم کہتے ہیں غیر مدخولہ.
اس عورت کے بارے میں قرآن کی نص ہے، واضح فیصلہ ہے قرآن کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونھا، تو یاد رکھو تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جس کو وہ عورتیں شمار کریں، وہ عورت فوراً نکاح سے فارغ وہ آگے نکاح کر سکتی، اس کی عدت کوئی نہیں ہوتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، دیگر وہ صحابہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حمایت میں یہ تعزیری فتویٰ دیا کرتے تھے، یہ فتویٰ تعزیری ہے، بطور سزا ہے، یہ میں اس کا اور حوالہ بھی آپ کو دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہے جس طرح عورت جس کا خامد سے ازدواجی تعلق قائم ہوا اس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتے تھے نا، تو صحابہ کرام کا یہ فتویٰ چونکہ بطور سزا تھا، تو اگر کسی آدمی کی بیوی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، تو صحابہ کرام کا چونکہ یہ فتویٰ بطور سزا تھا، تو وہ اس کی بیوی جو ہے غیر مدخولہ جس سے ازدواجی تعلق قائم ہوا، جس کے اوپر عدت ہی نہیں ہے، وہ اس کو بھی اس خامد کے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ آپ پوری سورۃ القمر باقی پڑھ لیجئے، اس میں سے آپ کو یہ فتوے مل جائیں گے، حالانکہ قرآن کی نص کھڑی ہے کہ کٹھی تھی جو ہے وہ نص کھڑی ہے کہ بھئی جو غیر مدخولہ عورت اس کے ذمے کو عدت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے فتوے کے تعزیری ہونے کی ایک بڑی بین دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جملہ فتاوا آپ اکٹھے کر لیں، ان سب فتاوا کے اندر مدخولہ اور غیر مدخولہ عورت، جس عورت سے جس کی رخصتی ہوئی ہے وہ بھی جس کی رخصتی نہیں ہوئی، ان کی اکٹھی 3 طلاقوں میں وہ دونوں کو صحابہ کرام حرام قرار دے دیتے تھے، کیونکہ مقصد سزا دے کر کے لوگوں کو غلط روش سے روکنا تھا، حالانکہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی وہ تو حرام بنتی نہیں تھی، اس کے اوپر تو عدت بھی نہیں بنتی تھی۔ اور یہ بات اکابر احناف کو بھی مسلم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ فیصلہ تعزیری تھا، فتویٰ شرعی نہیں تھا، بطور سزا تھا، بطور تعزیر تھا، لوگوں کو غلط روش روکنے کے لیے تھا۔ یہ فتویٰ آپ نے دیکھنا ہو، آپ در مختار فقہ حنفی کی الہامی درجے کی کتاب ہے یہ، پھر در مختار فقہ حنفی کی بڑی مستند معتبر کتاب ہے، در مختار کے اوپر حاشیہ علامہ طحطاوی کا، حاشیہ طحطاوی علی در مختار ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جو ہے 152 یہ ہے، اور آپ وہ اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر حاشیہ طحطاوی علی در مختار میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو ہے ابتدائے زمانہ کے اندر جو ہے کان فی صدر الاول اذا ارسل الثلاث جملتان، جب جو ہے کٹھی 3 طلاقیں دی جاتی تھی، لم یحکم الا بوقوع واحدۃ الی زمان عمر، تو اگر کوئی بندہ کٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد تک بھی کٹھی 3 طلاقیں جو دی جاتی اس پہ 1 طلاق کا حکم لگایا جاتا تھا، ثم جو ہے تو جب پھر لوگوں نے غلط روش اختیار کر لی، ثم حکم بوقوع الثلاث سیاستن، 2 لفظ ہیں، جو ایک کتاب میں لفظ ہیں سیاستن کے، دوسرے میں لفظ ہیں تحدیدن کے، عمر سیاست شریعہ کے طور پہ بطور سزا عمر رضی اللہ نے پھر 3 کو 3 لاگو کیا، شریعت نہیں بدلی، یہ بطور سزا، یہ لفظ ہیں فقہ حنفی کے اندر بھی، یہ لفظ آپ نے دیکھنے ہو تو آپ جو ہے وہ فقہ حنفی کی کتاب ہے 4 جلدوں کے اندر، مجمع الانہر شرح ملتقى الابہر، آپ یہ کتاب لے لیجئے، دونوں کے اوپر متن ہے، نیچے حاشیہ ہے، دونوں میں یہ لفظ آپ کو وہاں بھی مل جائیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تک 3 طلاقیں 1 تھی، عمر رضی اللہ عنہ جو 3 کے 1 کا فیصلہ کیا، یہ فیصلہ سیاسی تھا اور یہ فیصلہ بطور سزا تھا۔ یہی بات آپ کو جامع الرموز کتاب الطلاق کے اندر بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی، یہی بات آپ کو جو ہے دیگر فقہ حنفی کتابوں کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اس کا تتبع استقراء شروع کریں گے تو یہ والے ہم نے فقہ حنفی کے بھی اس لیے دیے کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں، یہ صرف ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کی جو لعنت ہے نا، اپنے فرقے کی پوچھل اٹھا کے جو ہے شور مچانے کی، یہ اس لعنت نے امت کے اندر جو ہے یہ مسئلہ بنایا ہے اور لوگوں کی عزت سے کھلواڑ ہوتا ہے اور حلالے جیسی بے غیرتی کے عمل کا معاملہ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ سبق کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ حلالہ، اس کی حرمت قرآن سے، اس کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ جو
لعنت کی ہے اس کی وہ بھی واضح کریں گے، اور اس کے نتیجے میں فرقہ پرست لوگوں نے جو اس حرام بدکاری کے عمل کو شرعی جواز بخشنے کی ناکام کوشش کی ہے، ان کے جو استدلالات شبہات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ کو سمجھائیں گے اللہ کے فضل و رحمت سے۔ تو اللہ سے دعا اللہ دین سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ کچھ سوالات ہیں جی۔ دوسرے نکاح میں پہلے نکاح کی طلاق شمار ہوگی؟ پھر پہلی بات یہ ہے، یہ سوال اچھا اہم سوال ہے۔ اس مسئلے کے اندر اہل علم میں کچھ اختلاف ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کیا، بیوی کو طلاق دے دی، عدت ختم ہوگی، نکاح ٹوٹ گیا، بعد کے اندر دوبارہ جو ہے ان کا پروگرام بن گیا صلح کا، تو آیا جو طلاق جو ہے نئے نکاح تجدید نکاح سے اگر یہ گھر آباد کرتے ہیں تو یہ طلاق شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ اہل العلم کے ہاں مختلف فی ہے۔ بعض اہل العلم کی رائے یہ ہے کہ وہ طلاق شمار ہوگی۔ ہماری جماعت کے جو مفتی ہیں حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی، اللہ استاد محترم کی عمر میں علم میں عمل برکت پیدا فرمائے، ان کا نظریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ طلاق شمار ہوگی، اور شیخ کتاب ابو مالک کی فقہ السنہ ہے وہ والے اس کے اندر ان کا نظریہ بھی اسی طرح میلان ہے۔ لیکن دیگر اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلی طلاق جب نکاح ٹوٹ گیا، میاں بیوی لگ ہو گئے، ان کا تعلق یہاں پہ ختم ہو گیا، جب معاملہ نئے سرے سے ان کا آبادکاری کا ہو رہا ہے تو پھر پچھلی طلاق اکاؤنٹ شمار کس دلیل سے ہوگی؟ اس لیے جو ہے ہمارے استاد محترم حافظ ثناء اللہ زادی حافظہ اللہ تعالی، ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھو کامیاب مفتی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو ہے وہ جو عوام کے لیے شرعی دلیل کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سہولت پیدا کریں، تو اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، دونوں طرف مسئلہ مجتہد فی ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ جس میں سہولت زیادہ وہ یہ ہے کہ اس کی طلاقیں از سر نو شمار کرنی چاہیے، اس لیے جو ہے اس کی طلاقیں اگر تجدید نکاح سے آبادکاری ہوئی ہے تو اس کی طلاقیں از سر نو جو ہے وہ نئے سرے سے اکاؤنٹ کی جائیں گی، پچھلی طلاقیں جس کے بعد نکاح ٹوٹ گیا تھا وہ سابقہ طلاقیں شمار اور اکاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ فطرانے کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ فطرانہ جو ہے یہ اصل میں آپ کے روزوں کا کفارہ ہے، جو اس میں لغو جو معاملہ ہو گیا تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ جب چاہیں، چاہیے تو رمضان کے جو آخر کے قریب جا کے دے دیں، بہرحال اب اگر لوگوں کے لیے یہ تہمت للمساکین بھی ہے تو لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر جو ہے آپ رمضان میں جب چاہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں، لازم نہیں، اگرچہ افضل انداز جو ہے وہ قریب جا کر کے، ایک غریب کے پاس گھر میں کھانے کا نہیں ہے، آپ کے پاس اضافی صدقہ دینے کو نہیں ہے تو فطرانے میں اس کا گھر آباد کر سکتے ہیں آپ، یا اس کے غریب کے پاس کپڑے نہیں، اس کے بیچارے بچوں کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو آپ کے میت کے آخری دن جا کے فطرانہ دینا تو وہ آپ کی ہمساگی، اس کے آپ اضافی تعاون بھی نہیں کرتے، تو یہ چیزیں چونکہ روز رمضان کے اندر ہوتی ہیں یہ آپ جب چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ چلیے جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے، جب حالت طہر میں، حالت حمل میں اور حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے تو پھر کون سا طریقہ جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی؟ سارا کچھ تو اس میں آ گیا، تو اگر آ گیا تو بھئی پھر صبر کریں، شریعت کے عمل کریں، پھر اپنی طرف سے کٹھی 3 طلاقیں، پھر ایسا طہر ہم نے بتایا تھا طور فاسد، یعنی طور لم یہ مسئلہ طور مسح فی، یعنی بیوی سے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، بیوی مخصوص ایام سے پاک ہو گئی، اس کے بعد خامد بیوی آپس کے اندر مل بھی چکے ہیں تو اس کے بعد اگر طلاق دیتے ہیں اس طہر میں طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ طہر اس میں طلاق ہوگی لم یمسح فی ہے، جس طہر میں خامد بیوی سے جو ازواجی تعلق قائم نہیں کیا ہوگا، اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ کٹھی 3 طلاقیں دیں گے واقع نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے بینک سے گاڑی لینا کیسا ہے؟ بھائی بینک کا جملہ معاملہ سود کے اوپر مبنی ہے، بینک اصل میں آپ کو گاڑی نہیں دیتا، بینک اصل میں گاڑی کو درمیان میں ہیلے کے طور پر رکھتا ہے، بینک آپ کو پیسہ دیتا ہے قرض پہ اور اس پیسے کا وہ سود وصول کرتا ہے اور شو درمیان میں گاڑی کرتا ہے، اس لیے بینک کا معاملہ کلی سود پہ مبنی ہے اور یہ حرام ہے لینی بینک سے گاڑی۔ جمعے کے دن زوال کیا کہ بھائی زوال تو جمعے کے دن بھی ہوتا ہے، زوال کا مطلب ہوتا ہے سورج کا سینٹر یا آسمان میں وسط آسمان میں آنا، یہ وقت عام دنوں کے اندر نماز میں ممنوع اوقات میں آتا ہے، لیکن جمعے والے دن جب سورج نصف النہار پہ بھی آ جائے تو آپ کو نفل پڑھنے کی اجازت ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو صبح صبح چل کے آیا، غسل کیا، بیوی کو لے کے آیا، نماز جمعے کی پڑھتا ہے، فصلی ما قدر لہ، وہ جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں کی وہ نماز پڑھتا ہے تو بھائی اس کے لیے شرن جو ہے وہ اجازت ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے عام دنوں میں زوال کے وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن جو ہمارے ہاں عوام میں یہ لفظ مشہور ہے جمعہ دن زوال ہوندا ہی نہیں، یہ لوگوں عوام کی لا علمی جہالت کا نتیجہ، زوال کا تعلق سورج کے درمیان سے مغرب کی طرف مائل ہونے کو زوال کہا جاتا ہے۔ یہ پھر آگے سوال ہے جی،
سر آپ نے کل بولا تھا کہ خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ عورت تو وہ عدت کے اندر دوسری طلاق نہیں دے سکتا. ابو داؤد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کہ طلاق سنت اس طرح ہے جب عورت پاک اور اس پاکی کے دنوں میں عورت سے جمع نہ کیا تو اسے ایک طلاق دے, پھر جب وہ دوبارہ اسے حیض آئے تو وہ اس حیض سے پاک ہو جائے دوسری طلاق دے, پھر جب تیسری آئے. پہلے نمبر پر تو اس کی صحیح سند چاہیے, سند صحیح آ بھی جائے. تلک العدۃ اللاتی امر اللہ لہا ان تطلق النساء, شریعت کے قانون کے مطابق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف جو ہے وہ دلیل شرعی نہیں بن سکتا. پہلے اس کی صحیح سند مطلوب ہے ہر طہر کے اندر ایک طلاق دینے کی. میری معلومات کی حد تک صحیح عبداللہ سے شاید یہ صحیح ثابت نہیں ہے. اگلا سوال ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سد ذریعہ کے ذریعے طلاق کو ایک شمار کیا تو لوگوں نے مذاق بنا تو اس لیے آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں بھائی یہ ظلم ہے, غلط بات نہ کریں. کہتے ہیں جی عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں ایک غلط روش عام ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے بطور سزا 3 طلاقیں نافذ کر دی. بھائی بالکل بجا ہے, لیکن آج وہی صورت ہے. پہلے نمبر پر وہ لوگ جانتے بوجھتے دیدہ دنستہ 3 اکٹھی دیتے تھے, حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ شریعت میں ایک طلاق کا حق حاصل ہے, لیکن وہ اپنے مفادات کے لیے شریعت کے حکم سے کھلواڑ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس بنا پر جو ہے وہ 3 اکٹھی دیتے تھے. ہمارے ہاں عوام جو ہے وہ دین سے کھلواڑ کے, ہمارے ہاں عوام میں جہالت ہے. جہالت کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کی دین کے معاملات پہ کونسلنگ تربیت ہی نہیں ہوتی. بچوں کو جو ہے وہ دنیا کی تعلیم دلوا لو, بڑی سے بڑی ڈگریاں دلوا لو, لیکن اس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ غسل جو فرض غسل ہے, جنابت کا غسل ہے, وہ کیسے کرنا ہوتا ہے. عورت کو اپنے مخصوص ایام مخصوصہ کے مسائل کا علم نہیں ہوتا بیچاری کو. وہ بچی جو ہے وہ اس نے جو MSc کی ہوتی ہے, بڑے ماسٹر بڑے کی ہوتی ہے ڈگریاں, لیکن دین کے بنیادی طہارت کے مسائل تک سے وہ عوام جاہل ہے. اور نکاح طلاق کے مسائل وہ تو سرے سے عوام کو نہیں معلوم ہوتے. جہالت کا جو عالم ہوتا ہے, یہاں لوگوں کو اصل میں ایک ذہن دیا گیا. لوگ پہلے کیا سمجھتے ہیں, عوام بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق ہوگی ورنہ ہونی نہیں. ہماری عوام جو ہے ان میں جہالت ہے, ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے. یہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کٹھی 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق ہوگی ورنہ ہونی نہیں. تو جن بیچاروں کی جہالت کا یہ عالم ہے, آپ ان کو اس بندے کے ساتھ ملا رہے ہیں جو ظلمن دیدہ دنستہ یہ کام کرتا ہے. ایک بندہ ایک غلط کام جان بوجھ کے ظلمن دیدہ دنستہ کرتا ہے, ایک بندہ لا علمی جہالت سے کرتا ہے. کیا دونوں کا حکم ایک ہوگا؟ دونوں کا حکم تو کبھی بھی ایک نہیں, شریعت بھی نہیں مانتی. اسی لیے شریعت بھول چوک بھی معاف رکھی ہے. تو اس لیے جو ہے یہاں حالات بالکل یکسر مختلف ہیں. وہاں پر جانتے بوجھتے دیدہ دنستہ 3 ایک تھی, اور یہاں بیچارے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں, طریقہ طلاق کا علم ہی نہیں. وہ 3 اکٹھی اس لیے دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کو ذہن یہ دیا گیا کہ طلاق تب واقع ہوگی اگر اکٹھی 3 لکھ کے دیں گے, اگر نہیں دیں گے تو پھر ہونی نہیں ہے. وہ بیچارے اس غلطی کے اندر پھنس جاتے ہیں. اوپر سے یہ اسٹاف اور وسیقہ نبی یہ سارے لم یہ بوجھ بدھو ہوتے ہیں جنہوں دین انہوں نے بھی ظالموں نے نہیں پڑھا ہوتا. کوئی بیچارہ طلاق لکھوانے چلا جائے نا, یہ کمینے بھی طلاق 3 طلاقیں دے کے زوجیے سے فارغ کرتا ہوں, یہ ظالم بھی اس طرح کے لفظ لکھ کر کے اس کے لیے کانٹے بھیجا بکھیر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. ظالم انسان بعد میں فرقہ ناچنا شروع ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائی یہاں جہالت ہے, وہاں دیدہ دنستہ معاملہ, دونوں کے حکم حالات ایک نہیں تھے. امام نسائی نے باب کیا کہ جمعہ دن زوال نہیں ہوتا. پیارے بھائی وہ حکم میں نے آپ کو واضح کر دیا, سارا مسئلہ ہے. جی یہ آگے سوال ہے, گناہ کبیرہ کا متوجہ شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جب وہ امام جس کی داڑھی نہ ہو کٹواتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا, بھائی اس کی اپنی ہو جاتی کہ نہیں ہوتی؟ داڑھی کٹواتا ہے امام, یعنی مستقل تو ایسا بندہ امام بنانا جائز نہیں, داڑھی مڑواتا ہے یا داڑھی کٹواتا ہے. لیکن کیا خیال ہے وہ امام کے پیچھے پڑھ اس کی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو اگر کسی ضرورت کے پیش نظر وہ مثلا حافظ قرآن ہے لیکن وہ بگڑا ہوا ہے, یا وہ جو ہے وہ ایک برائی کا مرتکب, اس نے داڑھی کٹوائی ہے یا منڈوائی ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے, ٹھیک ہے, دوسرے باقی جو ہیں جو پیچھے ساتھ آئے ہیں ان بیچاروں کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, تو اب جماعت کروانے کی باری آ گئی ہے. تو اگر وہ اب امامت کا حقدار وہ ہے جو اقرا ہے, قرآن زیادہ پڑھنے والا, تو اگر وہ جماعت کرواتا تو جماعت جب اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی سب کی ہو جائے گی. ہاں ایسا بندہ مستقل امام بنانا درست نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْتَكُنْ أَئِمَّتُكُمْ خِيَارُكُمْ, بھائی خیارکم, دیکھو تمہارے امام تمہارے بہترین لوگ ہونے چاہیے.
پھر یہ آگے سوال ہے کہ شیخ بدوی شاہ راجدی صاحب دو سجدوں کے درمیان رفع دین کرتے تھے. بھائی یاد رکھیے اس موضوع پہ روایات کچھ مروی ہیں لیکن کوئی بھی روایت مستند ثابت نہیں ہے. اس موضوع پر اگر آپ تفصیل دیکھنی ہو تو شیخ ایوب صابر صاحب ہیں, ان کا ایک رسالہ ہے راجہ سجدوں کے درمیان رفع دین کے حکم کے حوالے سے, وہ دیکھ لے. تو ممکن ہے پیر بدوی شاہ راجدی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی ان کے جو تحقیق کے مطابق وہ روایت کو ایسی صحیح ہو جسے قائل ہو, ورنہ صحیح بخاری کی مسرر روایات ہیں کہ لم یفعل ذلک